معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا کے مکین، انیس بے کساں چارہ سازہ درد مندہ، رئیس کون و مکان، آفتاب رسالت مہتاب نبوت، کونین کی زینت، حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس فنا میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک کی جو فضیلتیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی جو خواب دیکھتا ہے تو اس کے خواب کے اعتبار سے کبھی اچھی فال نکلتی ہے اور کبھی بری فال نکلتی ہے۔ تعبیر میں کبھی اچھا اس کو نظر آتا ہے، کبھی برا بھی نظر آتا ہے۔ درود پاک اگر کسی نے اپنے آپ کو خواب میں پڑھتے ہوئے محسوس کیا تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ درود پاک خواب میں آدمی نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں خواب میں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ خواب میں تعبیر جو درود پڑھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی اپنے آپ کو درود پڑھتے ہوئے خواب میں دیکھا وہ سمجھ لے اس کی آخرت کی زندگی اچھی ہوگی، آخرت کی زندگی اچھی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، مشکلات ختم ہونے والی ہے اور آسانیاں آنے والی ہے۔ یہ درود پاک سپنے میں خواب میں پڑھنے کی یہ تعبیر ہے۔ یارو جب خواب کی اتنی برکتیں ہیں تو جاگتے میں جو پڑھے گا اس کی کیا برکتیں ہیں؟ عادت بنائیں، ایک بار اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ہے ترانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، ایسا بنایا رب نے خزانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے خزانہ حسین کا۔ جس کے قصیدے آیے تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، رب نے بنایا ایسا گھرانہ حسین کا، رب نے بنایا ایسا گھرانہ حسین کا۔ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا۔ شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا، شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا۔ ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا، ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا۔ سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا۔ پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا۔ آصف
بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، آصف بقائے دین ہے، کربل کی داستان، یہ فیض لٹ رہا ہے، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھ دیجئے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ابدا۔ محترم سامعین حضرات، خطبے کے بعد جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ضرور تمہاری آزمائش لیں گے، ضرور تمہیں ہم امتحان میں ڈالیں گے۔ کس امتحان میں؟ کبھی خوف کے ذریعے سے تمہاری آزمائش لی جائے گی، کبھی بھوکا رکھ کر تمہاری آزمائش لی جائے گی، کبھی تمہارے مالوں میں نقصان کر کے تمہاری آزمائش لی جائے گی، کبھی تمہاری جان کو نقصان پہنچا کر تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا، اور کبھی پھلوں میں کمی کر کے تم سے ہم امتحان لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس میں صبر کون کرتا ہے۔ اے محبوب، جو ان مصیبتوں پر صبر کر لے جائے انہیں جنت کی بشارتیں سنا دی جائے۔ ہم آزمائیں گے، یہ جو ہماری زندگی ہے نا، ایک آزمائش کے گھڑی سے گزر رہی ہے، ہر لمحہ ہم سے آزمائش ہوتی ہے۔ اگر ایک راستے میں چل کر ایک لگنے والی ٹھوکر بھی ہمیں لگتی ہے تو وہ بھی شاید کہیں نہ کہیں ہماری آزمائش کا ذریعہ ہے، اور شاید وہاں بھی کہیں ہم سے امتحان لیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی سکھ بھری زندگی دکھوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہاں بھی ہماری آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی دکھوں والی زندگی سکھوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہاں بھی اللہ کہیں نہ کہیں چل کے ہم سے امتحان لے رہا ہے یا ہماری پریکشا لے رہا ہوتا ہے۔ ہم آزمائش کی گھڑی سے گزر رہے ہیں۔ اچھا، امتحان کس کا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جس کو انعام دینا ہوتا ہے۔ امتحان اس سے لیا جاتا ہے جس کو آپ انعام دینا چاہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ ہر گھڑی کی زندگی سے گزر رہے ہیں، آزمائش میں گزر رہے ہیں۔ اب یہ مت سمجھ لینا کہ یہ آزمائش ہمارے لیے بیکار ہے، نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ تم اس آزمائش میں کامیاب کھڑے اترو تو اللہ اپنی طرف سے پھر تمہیں اس امتحان کا بدلہ اور انعام کے طور پر تمہیں عطا فرمائے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ تمہیں عطا کرے۔ امتحان ہمیشہ انعام کے لیے لیا جاتا ہے کہ بندے کو انعام سے نوازنا ہے۔ اب انعام کیا ہے؟ آزمائش کے بعد کا انعام کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کا قرب، اس کی رضا۔ سب سے بڑی دولت ہے اللہ کی رضا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے وہ اللہ کی خوشی ہے، اللہ کو راضی کر لینا، سب سے بڑی خوشی۔ تو اللہ کریم فرماتا ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، بہت مقام اور مرتبے جو تسبیح سے نہیں ملتے، آپ کی نمازوں سے نہیں ملتے، ورد و وظیفے کرنے سے نہیں ملتے۔ بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جو اللہ آپ پر ڈالی ہوئی مصیبتوں کے بعد جب آپ اس پر صبر کر لے جاتے ہیں تو پھر اللہ اس مقام پر آپ کو بلندی عطا فرما دیتا ہے، اور وہ مقام آپ کو عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے مقام آزمائش کے بعد ملا کرتے ہیں، مصیبتوں کے بعد ملا کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں اس آیت میں کتنے پرچے ہیں، آزمائش کے کتنے پرچے ہیں؟ 5۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، پہلے بھوک سے کبھی آزمائیں گے۔ دوسرا فرمایا کبھی تمہیں خوف کے، ڈرا کر کے، تمہاری زندگی میں ڈر ڈال کے، اسے بھی ہم تم کو آزمائیں گے۔ 2،
تمہارے مال میں نقصان ڈال کے، 3 تمہاری جان کا نقصان کر کے، 4 اور پھلوں میں نقصان کر کے۔ پھل کا مطلب ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے، بعض نے کہا بھائی پھل تو مال میں آ گیا، مال بھی تو ایک قسم کا پھل ہے، پھر اس پھل سے مراد کیا ہے؟ تو بعض نے کہا تفسیر میں کہ اس پھل سے مراد آدمی کسی چیز کے پیچھے محنت کرے اور اس کو پھل نہ ملے، پھل نہ حاصل ہو، محنت کی ہوئی چیز میں اس کو کامیابی یا پھل نہ ملے، تو یہ پھل بھی یہاں مراد ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی تم نے بہت ساری محنت کی ہوگی لیکن پھل 0 میں ہوگا، 0 میں ہوگا، تم سمجھو کہ یار پوری محنت برباد گئی، ضائع گئی، حالانکہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہوگی، تمہاری پریکشا ہو رہی ہوگی۔ کہا اس طرح بھی ہم تم کو آزمائیں گے۔ اب یہ 5 قسم کے جو پرچے اللہ نے بتائے کہ 5 طرح سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ دیکھیں انسان کی زندگی میں یہ 5 چیزیں ایک ساتھ کبھی نہیں ہوتی، لیکن قرآن کریم میں جتنی آزمائش کے راستے اللہ نے بتائے ہیں کہ ان راستوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری پریکشا لیں گے، جتنے راستے بتائے ہیں۔ آج اگر دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں تو کوئی بیچارہ بھوک سے پریشان ہے، کوئی ڈر سے پریشان ہے، کوئی جان کے مال سے پریشان ہے، کوئی مال کی حیثیت سے پریشان ہے، کوئی پھلوں کی حیثیت سے پریشان ہے۔ ایک ہی چیز ایک ساتھ جمع ہو جائے ایسا تو بہت مشکل سے ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں جتنے راستے آزمائش کے بتائے ہیں کہ ان راستوں سے ہم تم کو آزمائیں گے، یہ سارے کے سارے راستے آپ کو کربلا کے میدان میں نظر آئیں گے۔ بھوک، جان، مال، ڈر، ہر چیز آپ کو نظر آئے گی کربلا کے میدان میں۔ لیکن واہ رے حسین، تیرے صبر و استقامت کو سلام، تیری ہمت کو سلام کہ ہزاروں مصائب نے آ کر اپنا ڈیرا ڈالا تھا کربلا میں، تیری فوج کے سامنے، تیرے لشکر کے سامنے، لیکن یارو ہم نے جہاں تک اتہاس پڑھا ہے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ساری مصیبتیں جو ہی میرے امام کے سامنے آئی تھی، ساری مصیبتیں ہار گئی، میرا امام جیت گیا، میرا امام نہیں آ رہا تھا۔ اتنی مصیبتیں۔ اب جب ایک آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو جو مقام ملتے ہیں، امام نے تو اتنی مصیبتوں پر صبر کیا ہے، اتنی آزمائشوں میں وہ کھڑے اترے ہیں، اب بتائیے اللہ کے یہاں سے انہیں کیا مقام نصیب ہوگا؟ یہ تو ہم قیامت کے دن اپنی آنکھوں کی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ کی شان اور کون سی بلندی اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، کیسی کیسی عظمت عطا فرماتا ہے۔ بس اللہ کریم بروز حشر ان کا سایہ اور ان کی چادر کا سایہ ہم سبھی کو نصیب فرما دے، بس یہی دعا ہے۔ اللہ جیتے جو ان کی محبت ہے اور مرتے وقت بھی اور مرنے کے بعد بھی ان کی محبت عطا فرمائے، بس ایسی دعا کرتے رہے، اللہ انہی کے سائے میں ہمیشہ رکھے۔ حضرات محترم، کل کی جو میری گفتگو تھی امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے اور چاروں طرف سے تیاریاں ہیں کہ بھائی وہ لڑے بغیر وہ نہیں چھوڑنے والے ہیں، وہ لڑنا ہی چاہتے ہیں اور وہ بیعت قبول کروا کے مانیں گے، ایسی ان کی ضد ہے۔ 22,000 کا لشکر کربلا کے میدان میں اتار دیا گیا۔ امام علی مقام نے ایک قاصد بھیجا ابن سعد کے پاس کہ میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابن سعد نے کہا ٹھیک ہے۔ 20 سواروں کو لے کر امام علی مقام اپنے خیمے سے نکلے، وہ بھی کچھ سواروں کو لے کر نکلا، ایک جگہ دونوں الگ ہوئے اور آپس میں کافی دیر تک بات کرتے رہے۔ آخر میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں آپ نے اس کے سامنے رکھی کہ اگر تم لوگ کسی بات پر اگر راضی نہیں ہو، ایگری نہیں ہو، تو یہ 3 چیزیں اس میں سے کوئی بھی ایک کر کے میرے معاملے کو آسان کر دو، یا تو مجھے یہاں سرحدی مقام پر مجھے جانے دو، یا جہاں سے میں آیا ہوں مجھے واپس وہیں جانے دو، مدینہ سے آیا ہوں واپس جانے دو، یا کوئی سرحدی علاقے میں چلا جاؤں وہیں اپنی زندگی گزار کر میں کر لوں گا، یا ڈائریکٹ مجھے یزید کے پاس پہنچا دو، جیسے میرے بھائی امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ معاملات کیے تھے، میں بھی اس کے ساتھ بات کروں گا۔ ابن سعد نے دیکھا کہ یہ تو بہت اچھی بات آپ نے فرمائی، اور یہ تو آپ نے ایسی حکمت والی باتیں کی ہے کہ آپ نے تو لڑائی ہی ختم کر دی بالکل، اور ہم جو چاہتے تھے وہی ہوا، اب تو لڑنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی اور سارا معاملہ طے ہو چکا ہے۔ ابن سعد نے کہا، ابن سعد نے اسی وقت ایک خط لکھا
ابن زیاد کے پاس اور اس نے لکھا کہ ہم کو جس چیز کا خطرہ تھا الحمدللہ وہ ٹل چکا ہے، اور امام پاک نے یہ 3 شرطیں رکھی ہے، تینوں میں سے کوئی ایک کر دی جائے لڑائی کی نوبت بھی نہیں آئی اور معاملہ بالکل ہو چکا ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا میرا یہ مشورہ ہے، ابن سعد نے نیچے لکھ دیا، میرا یہ مشورہ ہے کہ کسی ایک شرط کو امام کی مان کر یہ جنگ کو یہی ختم کر دی جائے، اور یہ لڑائی تاکہ کسی کا خون نہ بہے، نقصان نہ ہو، یہی سب فنش کر دیا جائے۔ ابن سعد کے پاس جب خط پہنچا، ابن سعد کو پڑھ کر سنایا گیا، ابن سعد نے کہا چلو اچھا ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے تو اپنے بھی وہی چاہتے ہیں، یہ کوئی بھی ایک شرط اس میں سے منظور کر لی جائے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ وہ بھی ایگری ہو چکا تھا ابن زیاد بھی، لیکن وہاں شمر ذل جوشن بدبخت بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا نہیں ایسا ہرگز مت کیجیے۔ کہا کیوں؟ تو کہا اس میں آپ کی ناکامی ہے، آپ کی بے عزتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا وہ ابھی آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے قبضے میں ابھی وہ، اور بغیر آپ کی بات مانے ہوئے اپنی بات منوا کے جا رہے ہیں، تو اس میں تو سراسر آپ کی بے عزتی ہوگی، اس میں آپ کا حکم کہاں ہے؟ ہونا تو آپ کا حکم چاہیے تھا کہ آپ کی حکومت چلے، آپ جیسا کہے وہ حسین مانے، اگر نہیں تیار ہوتے ہیں تو مار دیا جائے، ان سے جنگ لڑی جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ انہوں نے شرط رکھی آپ نے قبول کر لی، تو اس میں تو بظاہر آپ کی ہار ہو رہی ہے۔ ابن زیاد کو ایسی پٹی پڑھائی اس ظالم نے کہ اسے بھی تو بھوت سوار تھا نا اپنی ریاست کا، اپنی سرداری کا، اور اپنی انانیت کا، اپنے ایٹیٹیوڈ کا، اسے بھی تو بھوت سوار تھا۔ اس نے کہا یہ بات تو تم نے بڑی پتے کی اس نے اسی وقت خط لکھا ابن سعد کو، اے ابن سعد تجھے امام حسین کے بچاؤ کے لیے نہیں بھیجا ہے، کہ تو وہاں جا کر سمجھوتا کرنے بیٹھ گیا، یہ تجھے سمجھوتا کرنے بھیجا ہے، تجھے جو حکم دیا گیا اس پر عمل کر، اور اگر تو نہیں کر سکتا ہے تو سائیڈ ہو جا، اور اپنی جتنی فوج ہے وہ شمر کے حوالے کر، یہ کام شمر کر کے دکھائے گا۔ وہ ظالم کی دلی خواہش یہ تھی کہ یہ فوج مجھے ملنی چاہیے شمر کی، تاکہ میں کسی شہر کی حکومت یا اس کے گورنری کو حاصل کر سکوں، اس کی خواہش یہ تھی۔ شمر ذل جوشن وہ لیٹر لے کر آتا ہے ابن سعد کے پاس کربلا میں، اور لا کر وہ لیٹر دیتا ہے، ابن زیاد کی طرف سے لیٹر ہے۔ ابن سعد نے جیسے ہی پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، کہا مردود یہ تیری ہی سازش ہو سکتی ہے، تو نے ہی زہر اگلا ہوگا یہ ابن زیاد کے سامنے، ورنہ میں ابن زیاد کی خصلت سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں اس کی فطرت کیسی ہے، وہ مان گیا ہوگا، لیکن تیرے ظالمانہ کردار نے اور تیری بد نیتی نے اس کو پورا فیصلہ کرنے پر مجبور کیا ہوگا۔ میں تجھے جانتا ہوں یہ تیری ہے، لیکن سن لے تو بھی کان کھول کر، یہ مارکا تو میں ہی سر کروں گا، اور میری انڈر میں یہ مارکا ہوگا فتح، اور تو دیکھے گا کہ یہ کس طرح سے جنگ ہوتی ہے۔ میں ہرگز یہ فوج تیرے حوالے ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ شمر نے کہا دوسری تیسری بات مت کر، ابن زیاد کا جو حکم ہے یا تو لڑ یا فوج میرے حوالے کر، میں لڑوں گا۔ اس نے کہا نہیں، لڑوں گا تو میں ہی، لڑوں گا تو میں ہی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھ لیا کہ اب یہ وہاں سے کوئی اس چیز کا جواب بھی نہیں آیا ہے، اور ایک مرتبہ نقارہ بھی بچ چکا تھا کہ اے حسین تیار ہو جائیے لڑنے کے لیے، اب اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اب اسی بیچ میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کا غالباً وقت تھا، اپنے خیمے کے دروازے پر تلوار کو ٹیک لگا کر ایسے بیٹھے تھے، آنکھ لگ گئی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سامنے سے آئی۔ سیدہ زینب خیمے سے باہر آ کر دیکھتی ہے کہ یہ آوازیں کیسی ہے، بھائی کو جگاتی ہے، بھیا ذرا دیکھو تو صحیح، یہ گھوڑوں کی اتنی زیادہ ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہے، کچھ دشمن حملہ تو نہیں کرنا چاہتا یا کوئی معاملات میں ہو تو نہیں ہے نا؟ آپ تو جو شرطیں رکھ کے آئے ہیں اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا، وہ چاہتے کیا ہیں؟ امام علی مقام نے حضرت عباس علمبردار کو کہا کہ بھیا ذرا جا کر چیک کیجئے کہ کیا معاملہ ہے۔ آپ گئے، وہاں سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، یا تو بیعت قبول کرو یزید کے ہاتھ پر یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس نے آ کر بتایا حضور ان کی ایسی ڈیمانڈ ہے، وہ یہ کہتے یا تو بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام پاک نے کہا ان سے کہو کہ جمعرات کی رات تھی اس دن،
وہ جو ٹائم تھا، جمعرات کا دن تھا، 9 تاریخ محرم کی تھی، اور صبح آنے والی تاریخ 10 تاریخ تھی، اور وہ جو رات تھی وہ عاشورہ کی رات تھی۔ اصل کے وقت کی یہ باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں۔ امام نے کہا ان سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دی جائے۔ انہوں نے منظور کر لیا، ٹھیک ہے 1 رات آپ جو بھی آپ کو تیاری کرنی وہ آپ تیاری کر لیں، 1 رات آخری رات کی آپ کو مہلت ہے۔ وہ سمجھے کہ شاید سوچنا چاہتے ہوں گے کچھ، ہو سکتا ہے صبح سمجھوتا ہو جائے۔ امام علی مقام نے ادھر جب دیکھ لیا کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے، اب بغیر لڑے تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور یہ بھی یقین ہو چکا ہے کہ صبح شہید ہونا ہے، آپ نے اپنے جتنے بھی قافلے والے تھے سب کو ایک سامنے جمع کیا اور کہا دیکھو میرا جو معاملہ ہے یزید کے ساتھ وہ میرا اپنا پرسنلی ہے، اگر وہ مجھے قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، تو شاید میرے بعد وہ تمہاری طرف توجہ نہ کرے، اور تم سے اسے کوئی سروکار ہے بھی نہیں، وہ میرے خون کا پیاسا ہے، وہ میری بیعت چاہتا ہے، اور یہ نہیں ہوگا۔ تو مجھے اگر قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ تمہاری طرف نہیں آئے گا، وہ تم سے کوئی مطلب نہیں رکھے گا۔ اس لیے میں خوشی کے ساتھ، بالکل دل کے ساتھ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم رات کے اندھیرے میں جہاں چلے جاؤ، میں کبھی بھی نہ یہاں نہ آخرت میں کبھی تم سے کوئی باس پرسش نہیں کروں گا، اور نہ میں تمہارے لیے کوئی گلہ کروں گا کہ تم مجھے چھوڑ کے گئے۔ میں خوش دلی کے ساتھ تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ اپنے بھائیوں سے بھی کہا، اپنی اولاد سے بھی کہا، اپنے ساتھیوں سے بھی کہا، اپنے بھتیجوں سے بھی کہا، اور اپنے بھانجوں سے بھی کہا، جتنے لوگ اس فوج میں، اس دستے میں، اس قافلے میں تھے، سارے لوگوں سے آپ نے خطاب کر کے کہا آپ لوگ جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ اس تقریر کو سن کر حضرت عباس علم بردار اور آپ کے جو دوسرے بھائی ساتھ میں تھے دوسری ماں سے کھڑے ہو گئے۔ حضور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو ان ظالموں کے نرغے میں اکیلا چھوڑ کر چلے جائے اور اپنی عیش کی زندگی گزارے؟ حضور آپ کے بعد زندگی کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم جیئیں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ بات آپ رہنے دیجئے، جہاں تک آپ کا ساتھ ہے، ہماری رگوں میں خون ہے، آپ کا ساتھ ہم نبھائیں گے اور ساتھ دیں گے، بس یہی ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ اولاد مسلم، حضرت مسلم کے جو بچے تھے اور ان کے بھائی تھے، کہا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارے بھائی کی شہادت ہو چکی ہے، تمہارے باپ کی شہادت ہو چکی ہے، ابھی بھی تم نقصان کرو گے؟ اب تو چلے جاؤ، میں خوشی سے تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ حضرت مسلم کے جو بھائی اور ان کے بچے تھے وہ پھر کھڑے ہو گئے، کہا حضور اب ان کے بعد جی کر بھی کیا کریں گے، اور اس زندگی میں کیا ہے جینا؟ سب نے چاروں طرف سے جو عاشقین تھے، جو آپ کے ساتھ ہو لیے تھے، آپ کے محبین تھے، حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی ہے، سعید بن عبداللہ حنفی ہے، زہیر بن قین ہے، ایسے بہت سارے ایسے آپ کے حبیب بن مظاہر ہے جو آپ کے جانثار تھے، آپ کے لشکر میں ساتھ ہوئے تھے آپ کی مدد کرنے کے لیے، وہ بھی ایک کے بعد دیگرے کھڑے ہوتے رہے، اور سب نے جب جانثاری کا وعدہ کیا کہ حضور مرتے دم تک آپ کا ساتھ نبھائیں گے، اور جانے کی بات آپ چھوڑ دیجئے، یہاں سے کوئی بھی آپ کو چھوڑ کر، ان ظالموں کے نرغے میں آپ کو چھوڑ کر یہاں سے کوئی نہیں جائے گا، یہ جب چاروں طرف سے ایک صدا بلند ہوئی کہ ہم مرتے دم تک آپ کا ساتھ نبھائیں گے، تو پھر امام علی مقام کی آخری گفتگو جو ان کے ساتھ ہوئی وہ یہی تھی، جب تم نے طے کر لیا ہے، تمہارا جب یہ ارادہ ہے کہ اب تمہیں لڑنا ہے اور میرا ساتھ دینا ہے، اور جس مہم کو لے کر میں چلا ہوں، جس مشن کو میں نے اٹھایا ہے، اس مشن میں تم میرے بازو بننا چاہتے ہو، تو پھر جاؤ اپنے اپنے خیمے میں جا کر، آج کی آخری شب ہے تمہارے پاس، آج کی آخری رات ہے تمہارے پاس، اپنے رب کو جتنا منوا سکتے ہو اتنا منا لو، آخری رات تمہارے پاس ہے، اپنے خدا کی جتنی عبادت آپ کر سکتے ہو، قرآن، نماز، سجدے، سجود، جس لحاظ سے اپنے خدا کی عبادت کر سکتے ہو، آخری شب ہے، عبادت کر لو اور اپنے خدا کو راضی کر لو۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اللہ کی خوشی کتنی ہے، ہمارے پاس اللہ کی خوشی کتنی ہے، اور ہم ان ایاموں میں، ان دنوں میں اپنے رب کی کتنی خوشی حاصل کرتے، یہ بھی تو ہم دیکھیں۔
معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم نے لوگوں کو ان دنوں میں بت پرستی بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میرا قوم مسلم اللہ اسے عقل سلیم بخشے، اللہ اسے عقل سے نوازے، پتہ نہیں کہاں کہاں وہ سر ٹیکتا ہے، جو سر اپنے خدا کے سامنے جھکنے سے رہ جاتا ہے، پھر اللہ اس سر کو اتنا سستا بنا دیتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کے سامنے وہ جھکنے لگتا ہے۔ اپنے سر میں وزن پیدا کرو، اتنے عقیدے کمزور ہو گئے۔ ایک چیز اپنی دل کی تختی پر نوٹ کر لو، میرا رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، دنیا کی کوئی چیز آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک میرا خدا نہیں چاہے گا۔ کہاں بھٹک رہے ہو آپ؟ کہاں بھٹک رہے ہو؟ اس کو چھوڑ کر، اسی کو چھوڑ کر ہر جگہ سر ٹیک رہے ہو، ہر جگہ سر پھٹک رہے ہو۔ یارو کبھی اس کو تو کھٹکھٹا کر دیکھو، اس دروازے کو، جہاں سے ہر چیز کا سولوشن ہے، جہاں سے ہر چیز کا اپائے ہے تمہارے لیے، زندگی گزارنے کے راستے ہیں۔ ہم نے وہی راستہ چھوڑ دیا ہے، اور ہر جگہ آج اتنے خرافات میں ہم آگے نکل چکے ہیں کہ اگر آپ دل سے، اللہ نے آپ کو دل دیا ہے نا، تو کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا اور سوچنا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ ہم مذہب اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں شریعت کا، مذاق اڑا رہے ہیں امام حسین کی قربانیوں کا، اور مذاق اڑا رہے ہیں امام حسین کی اس مشن کا جو آپ نے کربلا کے میدان میں جا کر جو مشن کو قائم فرمایا تھا۔ آپ کو فیر ہوگا اندر سے، لیکن جن پر غفلت کے پردے ہونا، جن پر غفلت کے پردے ہونا، اس کو امام کے سامنے بھی نہیں دکھاتا کچھ، تو آج کہاں سے دکھے گا 1400 سال کے بعد؟ وہ کلمہ ہی پڑھتے تھے بھائی، جو سامنے کھڑے تھے وہ کلمہ ہی پڑھتے تھے، رسول اللہ ہی کا کلمہ پڑھتے تھے، وہ رسول اللہ کے امتی تھے، حضور ہی کا کلمہ پڑھتے تھے، ان کا کلمہ کوئی الگ نہیں تھا، نمازیں بھی وہی تھی، لیکن پھر بھی امام حسین کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ دنیا سوار تھی۔ ہمارے بھی بہت سارے بھائیوں کو دنیا سوار ہے، انکم جو ہے بھائی پتی آتی ہے نا، کون سی محبت بھائی امام حسین کی؟ کون سی محبت کی بات کرتے ہیں؟ یہ صرف 10 دن کیوں رہتی ہے محبت؟ پورا سال محبت کرنے والے بن کے کیوں نہیں رہتے ہیں؟ کیونکہ ٹیمپریری یہ محبت ہے، عارضی ہے، عارضی۔ یہی 10 دن امام حسین ہمارے لیے، پورا سال امام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے۔ کون سی زندگی کے گوشے میں امام کو یاد کیا ہم نے بھائی؟ یہی 10 دن ہے صرف امام حسین کے لیے۔ یہ تو خود غرضی والی محبت ہوئی نا، ہماری خود غرضی والی محبت ہو گئی بھائی۔ کوشش کریں، سمجھیں۔ میں خیر میں یہ آخری میسج آپ کو یہ بھی دے کر جاؤں گا، میں نے اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ یہ میسج دیا ہے، ابھی ذکر حسین کی ضرورت سے زیادہ فکر حسین کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ فکر حسین۔ ذکر تو ہم کرتے ہی ہیں، ابھی فکر کی ضرورت ہے۔ امام علی مقام کی فکر کیا تھی؟ مقصد کربلا کیا ہے؟ ابھی اس کی ضرورت ہے۔ ہم بھولے ہیں، ہم بھول چکے ہیں۔ سارے لوگوں نے جب ایک امام نے کہا تو پھر اپنے رب کو یاد کرو جاؤ۔ اب جیسے عاشورے کے دن کا سورج جیسے ہی اپنی کرنوں کو نمودار کرتا ہے اور جیسے نکلتا ہے جنگ کا نعرہ بج جاتا ہے۔ امام علی مقام ادھر سے آواز آتی ہے کہ چلو مقابلے کے لیے بھیجو۔ پہلے امام علی مقام اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے جاتے ہیں اور ان سے اتمام حجت کے لیے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ دیکھو مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ انہوں نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے، جنتی پھول کہا ہے مجھے، وہ مجھے سونگتے تھے، مجھے چومتے تھے۔ انہوں نے اپنے کاندھے پر بیٹھ کر ہماری عظمتیں تمہیں بتائی ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین ہے تو تم میرے خون سے ہاتھ رنگین نہیں کرو گے،
لیکن اگر تمہیں یقین نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میری باتوں کا یقین نہیں ہے، تو آج بھی وہ صحابہ جو یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں آج بھی زندہ ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت زید ابن ارقم، حضرت سہل بن سعدی ابھی بھی زندہ، جا کر پوچھ لو ان سے۔ انس ابن مالک، یہ 5 صحابہ کے امام حسین نے اپنی چالو تقریر میں کربلا میں یزیدیوں کے سامنے یہ نام گنوائے کہ جا کر ان سے پوچھ لو میں کون ہوں۔ اچھا، کوئی یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ امام علی مقام یہ اپنا خطبہ کیوں پڑھ رہے ہیں میدان کربلا میں؟ اپنے آپ کو کیوں؟ سامنے والے نہیں جانتے تھے کہ امام حسین کون ہے؟ لیکن یہاں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب شرعی ضرورت ہو تو آدمی اپنی تعریف کر سکتا ہے۔ جب شرعی ضرورت ہو تو آدمی اپنی پہچان لوگوں کو کروا سکتا ہے۔ آپ کسی ایسے علاقے میں گئے جہاں لوگ آپ کو نہیں پہچانتے، آپ کے پاس علم ہے، آپ عالم دین ہے، آپ مولانا ہے، تو آپ سامنے والے کو کہہ سکتے ہو بھائی میں عالم ہوں، آپ کو جو مسئلہ پوچھنا مجھ سے پوچھ لیجئے۔ یہ آپ کی تعریف کرنا غلط نہیں ہوا۔ ہاں، ہمارا مذہب اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا یہ منع کرتا ہے کہ آدمی اپنی تعریف نہ کرے، لیکن جہاں شرعی ضرورت ہو وہاں ضرورت تھی۔ امام انہیں سمجھانا چاہتے تھے پہلے مجھے پہچانو، پہچاننے کے باوجود بھی اگر تم یہ کام کرتے ہو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرتے ہو تو یہ تم پر ڈبل جرم ہو جائے گا کہ تم نے جانتے ہوئے بھی میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ ہر اعتبار سے امام حسین نے حدیثیں سنائی لوگوں کو، یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے، حضور کا یہ فرمان ہے مجھے پہچانو، کیوں میرے خون کے پیچھے پڑے ہو؟ میں نے تم میں سے کسی کا کوئی نقصان کیا؟ ہر اعتبار سے سمجھایا۔ تو شمر ذی جوشن بدبخت نے بیچ تقریر میں مداخلت کرتے ہوئے، ڈسٹرب کرتے ہوئے امام سے کہتا ہے، اے امام آپ یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے یا یزید کی بیعت کیجئے، بس دوسری تیسری بات آپ مت کیجئے۔ حضرت حبیب بن مظاہر کو اس کی یہ بات اتنی سخت لگی۔ حبیب بن مظاہر کہتے ہیں تو نے قرآن پڑھا ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ تو نے قرآن پڑھا ہے نا، اللہ نے جو فرمایا ہم نے ان کے دلوں پر مہر مار دی ہے، اب نہ وہ سن سکیں گے نہ دیکھ سکیں گے۔ اللہ نے وہی مہر ہے شمر تیرے دل پر بھی ماری ہے کہ یہ رسول اللہ کا بیٹا جو کچھ بھی کہہ رہا ہے تیری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کہ اللہ نے تیرے دل پر مہر مار دی ہے۔ امام علی مقام نے ان کو خاموش کرتے ہوئے پھر سے اپنی تقریر کو جاری رکھا، لوگوں میں نے کسی کو قتل کیا ہے جو تم میرے قتل کے پیچھے پڑے ہو؟ میں نے تم میں سے کسی کی زمین ہڑپ کی ہے؟ میں نے تم میں سے کسی کی جان کو ماری ہے جو تم میرے پیچھے اس طرح سے ہاتھ دھو کے پڑے ہو اور میرے خون کے پیاسے ہو؟ آخر تمہارا کہنا کیا ہے؟ لوگوں نے پھر سے یہی بات کہی کہ بس ایک ہی بات ہے کہ آپ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، دوسری بات نہیں۔ امام علی مقام کی نظر اسی جماعت میں جو سامنے لڑنے والے تھے نا، اس میں کچھ چہرے آپ کو نظر آئے جس کو آپ پہچانتے تھے۔ آپ نے کہا او فلاں او فلاں او فلاں، تو نے خط نہیں لکھا تھا؟ تو نے مجھے خط نہیں لکھا؟ وہ مجمع میں سامنے تھے۔ کہا تو نے خط نہیں لکھا؟ کہا نہیں ہم نے کوئی خط نہیں لکھا۔ آپ نے کہا تم جھوٹے ہو، یقیناً اللہ کی قسم تم نے خط لکھا ہے اور تمہارے خط لکھنے پر ہی میں یہاں آیا ہوں۔ اگر چلو مان لو کہ تم نے خط نہیں لکھا تو پھر مجھ سے لڑ کیوں رہے ہو؟ مجھے جانے دو نا جہاں سے میں آیا ہوں، مجھے نہیں رہنا ہے، میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا، مجھے جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم نے خط نہیں لکھا ہے۔ اسی بیچ میں سے قیس بن اشعث وہ کہتا ہے امام یا تو ابن زیاد کے سامنے سر جھکاؤ یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں تو یہ بولے گا ہی نا، تو اسی کا بھائی ہے نا محمد بن اشعث کا جس نے میرے بھائی امام مسلم کو شہید کروا دیا۔ کیا تیرے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ان کے خون کا تم پر الزام ہے اور تمہارے اس خون کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا؟ تو اسی کا بھائی ہے نا جس نے میرے بھائی مسلم کے ساتھ غداری کی ہے، تو یہی کہے گا نا۔ آپ نے کہا سنو، نہ کل میری یہ ایسی کوئی مرضی تھی نہ ارادہ تھا اور نہ آج ہے اور نہ مرتے دم تک میں کبھی تم جیسے جھوٹوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اپنے ہاتھ کو اور اپنی حرمت کو اور دین اسلام کی حرمت کو میں کبھی بدنام نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کافر طرح لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ادھر سے ابن سعد نے نقارہ بجا دیا،
تاکہ اب تیاری کی جائے جنگ کی، دوسری کوئی بات نہیں، تیاری کی جائے۔ حور ابن یزید ابن سعد کے پاس ہے اور ابن سعد سے کہتا ہے کہ ابن سعد تو امام حسین سے لڑے گا؟ ہاں لڑوں گا، اور تو دیکھے گا کہ کیسے سر اڑتے ہیں ہواؤں میں، اور کیسے لوگ گر گر کے زمین پر گرتے ہیں، کیسے کٹ کٹ کے زمین پر گرتے، وہ تو دیکھے گا، ملاحظہ کرے گا۔ کہا تجھے امام کی ایک شرط منظور نہیں ہے؟ کہا میں کیا کروں، تیرا حاکم نہیں مانتا تو میں کیا کروں، مجھے تو منظور ہے، میں تو یہی چاہتا تھا کہ فیصلہ ہو جائے اور سمجھوتا ہو جائے، جنگ نہ ہو، لیکن تیرا حاکم ہی نہیں مانتا، میں کیا کروں؟ اور پیچھے ہٹے، اور پیچھے ہٹنے کے بعد ان کے بدن میں ایسی کپ کپی تاری ہو گئی جیسے کوئی لرزتا ہو کسی ڈر کی وجہ سے۔ ایک بندے نے اس کو دیکھا ہے، ہور یہ چند لوگوں کے سامنے تیری یہ حالت ہے؟ ہم نے تجھے بڑی بڑی جنگوں میں دیکھا ہے کہ تو اس طرح سے بہادرانہ انداز میں جرأت مندی کے ساتھ تو جاتا تھا کہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا، آج چند لوگوں کے مقابلے میں تیری یہ حالت ہے، تیرا بدن کانپ رہا ہے، تجھ میں لرزہ آ چکا ہے، کیا حالت ہے تیری؟ حور نے کہا پہلے میرے سامنے اگرچہ بڑے بڑے فوج اور بڑے بڑے لشکر ہوا کرتے تھے، لیکن آج اگرچہ چند لوگوں کی تعداد میں ہے، لیکن یہ نبی کے گھر والے ہیں، ایک طرف میرے جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، میں کنفیوژن میں ہوں کہ میں کدھر جاؤں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ پھر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور امام علی مقام کے قدموں پر جا کر گر جاتے ہیں، حضور معاف کر دیجئے، میں نہیں جانتا کہ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا، مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ اتنی زیادتی کریں گے، نبی کے بیٹے کے ساتھ، نبی کے نواسے کے ساتھ کوئی اتنی سختیاں کرتا ہے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے 3 دن سے آپ پر پیاس اور پانی بند کر کے رکھا ہے، مجھے آئیڈیا نہیں تھا، میں یہی چاہتا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ توڑ جوڑ کر لیں گے اور پھر معاملہ طے ہو جائے گا۔ آپ نے جو شرطیں رکھی تھی وہ بھی آسانی تھی، لیکن مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنے ظالم اور بد کردار یہ لوگ ہوں گے۔ حضور مجھے معاف کر دیجئے، کیونکہ میں ہی آپ کو یہاں رکاوٹ کا آپ کے سبب بنا ہوں، میں نے ہی آپ کو یہاں روکا ہے، اگر میں نہ روکتا تو آپ شاید مدینہ پہنچ سکتے تھے، لیکن میرے غلطی ہے، حضور معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں احساس ہو گیا، میں نے معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، اور تمہارا نام جو حور ہے، حور کا مطلب ہوتا ہے آزاد، جاؤ دنیا میں بھی آزاد ہو اور قیامت میں بھی اللہ تمہیں آزاد کی عطا فرمائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے کہا حضور مجھے اجازت دیجئے، اب میں جاتا ہوں۔ گئے میدان میں اور جانے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو میں تمہارے سامنے امام علی مقام کی طرف سے آیا ہوں، اگرچہ میں نے ان کو یہاں روکا ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم لوگ اس حد تک گر جاؤ گے، تم لوگ ایک رسول کے شہزادے کے ساتھ ایسا معاملہ کرو گے، مجھے قطعاً یہ کبھی احساس تھا ہی نہیں، اور نہ مجھے کبھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گے، لیکن اب میں نے تمہارا تیور دیکھ لیا ہے، تمہارا انداز دیکھ لیا ہے، تم لڑو گے اور امام علی مقام کے قتل کے در پر تم آ چکے ہو، یہ بھی میں جانتا ہوں۔ لوگوں ابھی بھی آنکھیں کھولو، یہ کون ہے اسے پہچانو۔ یہ حضرت حور ابھی ان لوگوں کے سامنے تقریری کر رہے تھے کہ ایک بندے نے تیر برسایا، ادھر سے دوسرا تیر آنا چالو ہوا، حضرت حور نے اپنے آپ کو بچایا، امام علی مقام کے قدموں کی طرف آپ بڑھے، چونکہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اور امام علی مقام کا یہ حکم تھا کہ ہماری طرف سے قطعاً جنگ کی شروعات نہ کی جائے، ہم سمجھوتے سے کام لیں گے، ہم سمجھوتے سے بات کریں گے، جب تک سمجھوتے سے معاملہ طے ہو جاتا ہے ہمیں جنگ نہیں کرنی، ہمیں لڑائی نہیں کرنی۔ وہ سامنے جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اگرچہ وہ کسی بھی کردار کے ہو، لیکن وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ امام نے اس لیے روک دیا تھا۔ حضرت حور واپس لوٹتے ہیں، امام کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کو آپ نے تیار تو پہلے سے کر لیا تھا، خیمے کے جو پیچھے والا حصہ تھا وہاں بڑی بڑی خندقیں گڈھے کھود دیے تھے اور اس میں لکڑیاں بھر دی تھی تاکہ جنگ شروع ہو تو اس میں آگ لگا دی جائے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ کر کے خیمے والوں کو، بچوں کو اور بیویوں کو، جو بیویاں اندر ہے، جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس لیے آپ نے یہ خیموں کے پیچھے والا جو حصہ تھا وہاں اپنے بڑے بڑے گڈھے اور خندقیں کھود ڈالی تھی اور اس میں لکڑیاں جمع کروا ڈالی، جن کی شروعات ہوتی ہے۔ عمر ابن سعد نے فوج کو آگے بڑھایا اور اپنا غلام زوید اس کو کمانڈر بنایا فوج کا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور جھنڈا دینے کے بعد اس کو آگے بڑھایا اور خود اس کے قریب ہو کر ایک نیزہ نکالتا ہے اور
تیر نکال کر ایک تیر خان وادہ اہل بیت کی طرف وہ چلاتا ہے ابن سعد، اور کہتا ہے لوگوں گواہ ہے نا کہ سب سے پہلا تیر نبی کے گھرانے کی طرف میرا اٹھا ہے۔ ابن سعد وہی ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ابن سعد، عمر نام ہے اس کا، عمر۔ یہ عمر وہی ہے جس کے باپ نے رسول اللہ کو بچانے کے لیے اپنا سینہ تیروں کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، اور حضور نے کہا تھا سعد تیر چلاتے رہو، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ وہی سعد حضور کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا سینہ تیروں اور تب شمشیروں اور نیزوں کے سامنے کر دیا تھا کہ آنے والا ہر تیر حضرت سعد کے سینے پر آتا تھا یا ان کے جسم پر آتا تھا، رسول اللہ تک نہ پہنچنے پائے۔ اور آج ان کا بدبخت بیٹا عمر سب سے پہلا تیر چلا کر یہ لوگوں کو گواہ بناتا ہے کہ گواہ رہنا، میرا سب سے پہلا تیر اہل بیت کے گھر والوں کی طرف سب سے پہلے میں نے تیر چلایا۔ وہ دنیا داری کے حساب سے یہ کر رہا تھا کہ یزید کے دربار میں زیادہ اس کو انعام مل جائے، اس کو وہاں کی حکومت مل جائے، وہاں کی گورنر مل جائے، وہ اس لحاظ سے یہ لوگوں کو گواہ بنا رہا تھا۔ بہرکیف جنگ کی شروعات ہوئی اور وہاں سے آواز آئی کہ ہے کوئی جو سامنے آئے۔ سب سے پہلے یسار اور سالم جو زیاد اور ابن زیاد کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ کوفیوں کی طرف سے، یزیدیوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے، اور ان کے مقابلے کے لیے امام پاک کے دو جانثار حبیب بن مظاہر اور بریر بن حزیر یہ اٹھ کھڑے ہوئے، مگر امام نے ان کو روک دیا کہ تم ابھی بیٹھ جاؤ۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی جو اپنی بیوی کے ساتھ کربلا کے میدان میں امام کی مدد کے لیے آ گئے تھے، بیوی کے ساتھ، امام کی اجازت لے کر وہ نکل چلے اور لڑائی انہوں نے شروع کی۔ لڑتے لڑتے کئیوں کو انہوں نے واصل جہنم بھی کیا۔ ایک ظالم نے تیر ایسا چلایا کہ آپ کی انگلیاں کٹ گئی، پیاس کی شدت لگی آپ کو، یا آپ نے دیکھا کہ خیمے کے اندر سے آپ کو لڑتا ہوا دیکھ کر آپ کی بیوی کو جوش آیا تو اس نے ایک لکڑی اٹھائی خیمے کے اندر سے اور وہ بھی میدان میں آ گئی، اس جذبے میں کہ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ لڑ کے امام علی مقام کے جانثاروں میں اپنا نام درج کروا دوں۔ اس شوق سے حضرت عبداللہ نے کلبی نے جیسے ہی اپنی بیوی کو دیکھا، وہ گھوڑا پلکا کر آئے اور اپنی بیوی سے کہتے تو کیوں آئی ہے، تو نکل، تو چلی جا خیمے کے اندر واپس، تو کیوں آئی؟ کہا نہیں، جیوں گی بھی تو ساتھ میں اور مروں گی بھی تو ساتھ میں۔ نہیں مان رہی تھی، بہت سمجھایا حضرت عبداللہ، بہت سمجھا رہے تھے، نہیں مانی۔ پھر دیکھا کہ دشمن پھر سے وار کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ نے پھر دشمن کا مقابلہ کیا، بیوی بھی ساتھ میں آگے بڑھ رہی ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نظر جب اس خاتون پر پڑی تو آپ نے زور کی آواز لگائی اور کہا اے خاتون، ہمارا اسلام عورتوں کو جہاد کرنے کی یا جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، پلٹ آؤ خیمے میں۔ جیسے امام کی آواز آئی تو وہ خاتون چپکے سے سر جھکا کر خیمے میں واپس پلٹ آئی، اور اس کا وہ شوہر نامدار وہ جاتا ہے، اور جانے کے بعد اپنی جان آخری کے سپرد کر کے ہمیشہ کے لیے جام شہادت نوش کر کے میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پہلا کربلا کی اس میں تاریخ میں جب شروع ہوئی تھی جنگ کربلا تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی گئے اور شہادت کا جام نوش فرما کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے رہیے، حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد دشمنوں میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑاتے ہوئے سامنے آیا جس کا نام تھا مالک بن عروہ۔ اس نے دیکھا کہ امام حسین کے جو خیمے ہیں اس کے پیچھے آگ ہے، چونکہ آپ نے گڈھے کھود کے آگ لگوا دی تھی، تو اس نے ایک تنزیہ جملہ استعمال کیا، ٹپنی کرتے ہوئے تنزیہ جملہ، اے حسین دوزخ میں جانے سے پہلے آگ یہاں جلا لی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ امام کے دل پر اس جملے کا ایسا گہرا اثر پڑا کہ امام غمگین ہو گئے اور فرمانے لگتے تو کیا کہتا ہے، میں نواز رسول دوزخ میں جاؤں گا؟ آپ کا ایک عاشق کھڑا ہوا، حضور اس کو جواب دینے دیا جائے، میں جاتا ہوں جواب دے، تو آپ نے کہا نہیں رک جاؤ، ہاتھ اٹھا دیے، مولا میری طرف سے اس کا جواب دو۔
اب ہوا کیا، اس کا گھوڑا کسی گڈھے میں اس کا پیر گیا پھنسا، وہ جھکا تو وہ نیچے گرا، اس کا جو پیر تھا وہ رکاب میں پھنس گیا، وہ لے کر بھاگا، اور بھاگتے ہوئے جو آگ جل رہی تھی اسی آگ میں جا کر اس کو جھونک دیا، اور جیتے جی اللہ پاک نے دوزخ کی آگ سے پہلے اس کو آگ دکھا دی جو امام علی مقام کو سنا رہا تھا یہ، یعنی کرامت بھی دکھا رہے امام حسین کربلا کے میدان میں، کرامت بھی دکھا رہے۔ یہ کیوں دکھا رہے؟ تاکہ دنیا والوں کو احساس ہو جائے کہ میں کرامت کے بل بوتے پر بھی کربلا کی جنگ سر کر سکتا تھا، مگر یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق چھوڑ کے جانا تھا، کرامت سے نہیں یا حوصلوں سے اور ہمت اور طاقت سے لوگوں کے سامنے مقابلہ کر کے انہیں دکھانا ہے کہ دین کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے، کرامت کے بلبوتے پر نہیں۔ اگر کرامتی سے کام چلانا ہوتا تو ہمارے نبی کو تو اللہ نے سارے نبیوں کے معجزے عطا فرمائے تھے، وہ تو سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے تھے، وہ دین کا کام ایسی موضوع کے ذریعے سے کر سکتے تھے، انہی میدانوں میں جانوں کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، بدر میں بھی آپ کو رسول اللہ نظر آئیں گے، احد میں بھی آپ کو رسول اللہ نظر آئیں گے، خندق میں بھی آپ کو رسول اللہ نظر آئیں گے، ہر جنگ میں آپ کو رسول اللہ نظر آئیں گے۔ آخر حضور کو نکلنا کیوں پڑا؟ کیونکہ حضور بتانا چاہتے تھے یہاں معجزوں کے ذریعے سے نہیں، یہاں قوت کے ذریعے سے دین کو آگے بڑھانا ہے۔ امام حسین نے یہ کربلا کے میدان میں، یہ تاریخ میں یہ کرامتیں بھی دکھائی آپ نے کہ ہاتھ اٹھا دیے، اللہ نے اسی وقت آپ کی کرامت ظاہر فرما دی، اور اس بدبخت کو ایک بندے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے حسین یہ فرات چل رہا ہے نا، کیسے لہریں مار رہا ہے، کیسے موجے مار رہا ہے، لیکن ایک گھونٹ بھی تم کو نہیں ملے گا، ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا۔ امام علی مقام نے دعا کی اللہ اس کو پیاسا مار دنیا میں۔ اسی وقت اس کو حاجت ہوئی، ٹوائلٹ کی ضرورت محسوس ہوئی، گیا ندی کنارے ٹوائلٹ کرنے کے لیے بیٹھا، ایک کالا بچھو غیبی آیا اور اس کی نجاست کی جگہ پر اس نے شرمگاہ پر ایسا ڈنک مارا کہ تڑپ تڑپ کے وہیں پیاسا مر گیا۔ کرامت بھی دکھا سکتے، لیکن یہ معاملات آپ نے نہیں کیے، بلکہ آپ نے کربلا کے میدان میں قوت کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنی طاقتوں کے ذریعے سے تلواریں چلا کر، نیزے چلا کر، اپنے آپ کو اس میں ڈال کر، اپنی آل اولاد کو اس میں لا کر کھڑا کر کے بتا دیا دین ایسے زندہ کیا جاتا ہے، اتہاس ایسے رچے جاتے ہیں، انقلاب ایسے برپا کیے جاتے ہیں، اور انقلاب میں قربانی انقلاب ضرور مانگتا ہے، تبھی انقلاب آتا ہے۔ اب کوفی لشکر میں سے یزید بن میقل نکلا، امام علی مقام کی طرف سے بریر بن حزیر نے آگے بڑھ کر ایسی ضرب لگائی کہ اس کے دماغ کو کاٹتی ہوئی نیچے گئی، اور گھوڑے سے نیچے گرتا ہے اور وہ واسیل جہنم ہو جاتا ہے۔ یہ کے بعد دیگرے امام پاک کے جو جانثار ہے وہ میدان میں آ رہے ہیں، اور شہادت کا جام نوش فرما کر میدان سے ان کے لاشوں کو سائیڈ میں کیا جاتا ہے، اور لاشوں کو لا کر سائیڈ میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے آتے رہے اور امام علی مقام کے نام پر اپنی جان کو قربان کرتے رہے۔ جب ظہر کا وقت ہو گیا، امام علی مقام نے لوگوں سے کہا کہ ان سے کہا جائے کہ جنگ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دی جائے تاکہ ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ ایک وقت انہوں نے کہا کہ حسین تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہوگی؟ امام علی مقام فرمانے لگے بدبخت تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری قبول ہوگی اور نوازہ رسول کی قبول نہیں ہوگی؟ تو کیا سمجھتا ہے تیری قبول ہوگی اور میری قبول نہیں ہوگی؟ یہ سن کر جیسے ہی اس نے حضرت امام علی مقام نے یہ جملہ بولا، یہ سن کر وہ ایسا آگ بگولا ہو گیا کہ اس نے حبیب پر حملہ کر دیا۔ حبیب نے اپنے آپ کو بچا لیا اور جھپٹ کر اس کے گھوڑے کے منہ پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ آگے دونوں پاؤں اٹھا کر کھڑا ہو گیا، گھوڑا وہ زمین پر گر گیا، لیکن جب تک آپ اس پر تلوار چلاتے اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے آ کر اس کو بچا لیا اور اس کو گھسیٹ کر لے گئے۔ حضرت حبیب جو امام علی مقام کی طرف سے گئے تھے، حبیب بن مظاہر، ان کے اوپر ایسا وار کیا کہ آپ گھوڑے کے نیچے گر گئے اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ حبیب کی شہادت کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہادت کا دل پر اتنا زبردست اثر ہوا، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ میں نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان کو اللہ پاک کے حوالے کیا، اس کے سپرد کیا۔ حر نے جب امام پاک کو رنجیدہ دیکھا کہ حضرت حبیب بن مظاہر کے انتقال کرنے کے بعد، شہادت کے بعد امام پاک کا چہرہ بالکل
غمگین ہو چکا ہے تو اب حور میدان میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور آپ مجھے اجازت دیجئے، یہاں تک کہ وہ میدان میں جاتے ہیں اور پھر حور وہ تھے کہ جو ہزاروں کے مقابلے میں تنہا کھڑے ہونے میں وہ جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، آج ان کو جوہر دکھانا ہے اور انہیں اپنی جواں مردی اور بہادری کے جوہر دکھانے ہیں، گئے اور پھر تاریخ میں آپ پڑھیں گے کہ بندے نے ایسی بہادری کے جوہر دکھا کر اپنی جان امام علی مقام کے قدموں پر نچھاور کر دی اور ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی، شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جتنے جانثار امام علی مقام کے ساتھ جو مدینہ سے اور مکہ کے راستے سے جو چلے تھے، وہ جب تک شہید نہیں ہو گئے کسی نے امام علی مقام کے گھر والوں میں سے کسی بھی فرد کو آگے نہیں بڑھنے دیا، بلکہ ایک تیر بھی ان کو چبھنے نہیں دیا، ایک تیر بھی، چاہے پھر مولا علی کے بیٹے ہوں، چاہے امام حسین کے بیٹے ہوں، امام حسن کے بیٹے ہوں، چاہے حضرت امام مسلم کے بیٹے ہوں یا بھائی ہوں، جب تک وہ جانثاروں میں میں نے آپ کو نام گنوائے، حبیب بن مظاہر ہے، مسلم بن اوسجہ اسدی ہے، حوری بن یزید ہے، حضرت بریل بن حزیر ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن قلبی ہے، جتنے جانثار تھے جب تک ان کے جانوں میں جان تھی امام علی مقام کے گھر کا کوئی فرد انہوں نے باہر نہیں نکلنے دیا۔ حضور پہلے ہمارا خون بہے گا، اس کے بعد ہم اپنی نظروں کے سامنے آپ کا خون دیکھنا پسند نہیں فرماتے۔ اب جب سارے جانثار ایک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے، اب گھر والے بچے، حضرت امام مسلم کی جو اولاد تھی اور ان کے جو بھائی تھے وہ اب کھڑے ہو گئے، حضور ہمیں اجازت دی جائے۔ آپ نے فرمایا ایک زخم ابھی تازہ ہے تمہارے والد کا اور تمہارے بھائی کے شہادت کا، اور جو بے دردی کے ساتھ ظالموں نے ان کا جو حشر کیا ہے، اللہ اس کا بدلہ قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کے درمیان اللہ ضرور بدلہ لے گا۔ بھیا ابھی وہ زخم تازہ ہی ہے اور تم آ کر سامنے کھڑے ہو گئے اور میں کیسے اجازت دوں تم کو؟ انہوں نے کہا حضور اب زندگی ان کے بعد کیا ہے، ان کا انتقام لیں گے اور ہم بھی انہی راستے پر چلے جائیں گے، بس آپ اجازت دیجئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی، ان کا جب شوق دیکھا، شوق شہادت دیکھا تو آپ نے اجازت دی۔ ایک کے بعد دیگرے جاتے ہیں اور ظالموں میں سے ایک کے بعد دیگرے لوگ آتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں۔ ایک یزیدی بیچ میں سے اس نے جب دیکھا کہ یہ تو جو بھی جاتا ہے کٹ کے آتا ہے، جو بھی جاتا ہے کٹ کے آتا ہے، تو اس نے آواز لگائی کوفیوں کو، ارے کوفیوں اگر ایسے ہی ایک ایک کر کے تم گئے نا تو وہ علی کے شیر ہیں، ہاں علی کے گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، وہ علی کے شیر ہیں، ایک ایک کر کے جاؤ گے ختم کر کے رکھ دیں گے اور تمہارا ایک ذرہ بھی نہیں بچے گا۔ تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا یک بار جی حملہ کرو، ایک کے بعد دیگرے کرو، ارے یہ تو 3 دن کے پیاسے ہیں، اگر یہ پانی پی کر کھا پی کر اگر میدان میں اترے ہوتے تو کیا حشر ہوتا وہ تم دیکھتے کہ قیامت سے پہلے آج تمہارے لیے قیامت ہوا کرتی۔ یہ ایک ایک کر کے نہ جایا جائے، تو کہا ایک ساتھ حملہ کیا جائے۔ عمر ابن سعد نے کہا ہاں یہ ان کا کہنا صحیح ہے، ایک ساتھ حملہ کیا جائے۔ تو اب انہوں نے دستے بنا لیے، ایک فوج ادھر، ایک دستہ ادھر، ایک دستہ ادھر۔ پہلے میمنہ پر حملہ کیا اور چاروں طرف سے لڑتے رہے۔ امام علی مقام کے ساتھ کچھ 32 سوار تھے اور آپ کے خانوادے کے گھر کے لوگ تھے۔ آپ نے حملہ کیا، انہیں روکتے رہے، اس میں شہادت بھی لوگوں کی ہوتی رہی۔ پھر میسرہ پر حملہ کیا، وہاں بھی آپ نے روکا، پھر وہاں بھی آپ لڑتے رہے، اور اس طرح سے اب جب سارے جانثار شہید ہو گئے، اب ان کے گھر والوں کی باری آئی تو سب سے پہلے اولاد حضرت مسلم بن عقیل، جن کی کوفہ میں سب سے پہلی شہادت ہوئی تھی، جو امام علی مقام کی طرف سے گئے تھے کوفہ میں، ان کے بچے بھی تھے اس میں، اس قافلے میں، اور ان کے بھائی بھی تھے اس قافلے میں۔ اب وہ میدان میں آئے، انہوں نے بھی لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اب کون ہے جو آئے؟ تو مولا علی کے جو بیٹے تھے دوسری بیویوں سے، حضرت محمد ابن علی، اس کے بعد حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت جعفر ابن علی، یہ جو 3 میں نے نام گنائے، یہ 3 حضرت ام البنین کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ مولا علی کی ایک بیوی ام البنین، ان کے بطن پاک سے پیدا ہوئے تھے۔ اب جب یہ میدان میں لڑنے کے لیے آئے، اچھا جب شمر ابن زیاد کا خط لے کر جب کوفہ کربلا آیا تھا نا،
تو اس کو پتا چلا تھا کہ یہ، کیونکہ یہ جو میں نے 3 نام گنائے، عثمان بن علی، عبداللہ ابن علی اور جعفر ابن علی، یہ ام البنین کے بیٹے، اور ام البنین جو ہے وہاں ایک یزیدی فوج میں ابن زیاد کے دربار میں ایک بندہ تھا، اس کی رشتہ دار تھی ام البنین. تو اس نے کیا کہا ابن زیاد کے دربار میں کہ میرے کچھ خاندان کے لوگ اس میں ہیں امام حسین کے قافلے میں، ان کو کچھ تکلیف نہ ہو اس کے لیے تو امان نامہ لکھ دے. ابن زیاد نے امان نامہ لکھ دیا، کیونکہ رشتہ دار تھے ان کے، وہ 3 بندوں کے لیے، مولا علی کی جو 3 بیٹے تھے ان کے لیے امان نامہ لکھ دیا. اب یہ شمر امان نامہ لے کر آیا اور جب ان کے سامنے دکھایا نا، وہ اتنے غصے ہوئے اور بھڑک گئے. کہا ظالم، اپنا امان نامہ اور ابن زیاد کا امان نامہ تو اپنے پاس رکھ، ہم اس کو اس کے منہ پر مارتے ہیں، ہمارے لیے امان ہے اور رسول کے بیٹے کے لیے امان نہیں ہے. ہماری لیے تو ایسی زندگی ہماری کس کام کی کہ ہم جیے اور رسول اللہ کے بیٹے کو تکلیف میں ڈالیں. کہا لے جا اپنا امان نامہ اپنے پاس رکھ. یہ 3 بیٹے ہیں اور اس کے علاوہ حضرت محمد ابن علی. اب یہ آئے اور میدان میں نکلے، امام حسین کے یہ بھائی ہوتے تھے، اور میدان جہاد میں نکل کر پھر انہوں نے کربلا کے میدان میں، جو اپنے ظاہر سی بات ہے شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے، تو اس میں مولا علی کے سگے بیٹے تھے. اب انہوں نے جو جوہر دکھائے ہوں گے، ہاں کانپ اٹھی تھی کربلا کی سرزمین جب انہوں نے حملہ شروع کیا تھا. یہ کے بعد دیگرے یہ بھی شہید ہوتے رہے، یہ بھی شہید ہوتے رہے. اب کون ہے جو جائے؟ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام قاسم، جن کی نسبت ہوئی تھی حضرت سکینہ کے ساتھ، نسبت ہوئی تھی، کوئی شادی یا کوئی وہ نہیں ہوئی تھی. ہمارے یہاں بڑے زور شور سے یہ رسم کو نبھایا جاتا ہے، اللہ جانے پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ رسم لائے ہیں. مہندی والی رسم ہے، اور ہمارے علاقوں میں وہ تیل وغیرہ کی رسم کی جاتی ہے. یہ ساری چیزوں میں آپ کو دنیا ہی نظر آئے گی، دین کہیں نظر نہیں آئے گا. اللہ جانے کہاں سے یہ رسمیں نکال کر لاتے ہیں. ان کی نسبت کا مطلب اب کیا ہے؟ ایک بات رکھنا، ارادہ ہے. یہ نسبت کہتے ہیں، اسے ارادہ ہے، انہیں کوئی چیز نہیں ہوئی تھی. 19 سال کی عمر حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن پاک کے بیٹے سامنے آئے، کھڑے ہو گئے. حضور اب مجھے اجازت آپ کی. اب ایک یاد تھی بھائی کی، بڑے بھائی کی ایک یادی کے روپ میں تھے اور جوان تھے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. اگرچہ ابھی بھائی جا چکے تھے، بھتیجے جا چکے تھے، اب یہ ایسا بھتیجا جو بہت نزدیک ہے، اور امام حسن کے بعد تو پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا امام حسن کے ساتھ. آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک جوان لڑکا جب کسی کا مر جاتا ہے تو اس کے باپ سے پوچھے کہ کاندھے ٹوٹ جاتے ہیں. بہر کے منع کیا، لیکن انہوں نے اصرار کر لیا. وہ مصر ہو گئے، مصر پر میں جاؤں گا، چچا مجھے اجازت دیجیے، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے نام پر جیسے، اور کیونکہ لاشیں سامنے ہیں. یارو اگر آپ کسی اسپتال میں جائیں نا، تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا میں آپ کو ایک فیل کرانا چاہتا ہوں، محسوس کرانا چاہتا ہوں. آپ اسپتال میں جائیں، آپ کے سامنے اگر ڈاکٹر کسی کو بے ہوش کر کے یا اس کے جسم کے اس پارٹ کو کھوٹا کر کے اگر آپ کے سامنے آپریشن کرتا ہے، یقین سے بتائیے آپ کو اس دن دوپہر کا کھانا چلے گا؟ آپ کے سامنے چیڑ پھاڑ ہوا ہو، یا آپ کے سامنے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ، اکسمات ہوا ہو کہ جس میں لاش کے چتڑے اڑ گئے ہو، مجھے نہیں لگتا کہ اس رات میں آپ سکون کے ساتھ سو پائیں. وہاں پورا نظارہ سامنے تھا، پورا نظارہ سامنے ہے. کہیں حضرت محمد ابن علی کی لاش اقدس ہے، کہیں حضرت عثمان بن علی کی لاش ہے، کہیں حضرت عمر بن علی کی لاش ہے، کہیں اولاد مسلم ابن عقیل کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے بھائیوں کی لاشیں ہیں، کئی جانوسانوں کی لاشیں ہیں. کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کا سر کٹا ہوا ہے، کسی کے پیر کٹے ہوئے ہیں، کسی کے زخموں پر ہزاروں، کسی کے جسم پر ہزاروں زخم لگے ہوئے ہیں، اور وہاں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اور بندہ وہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر میدان میں جاتا ہے، کیا ہمت دکھائے گا؟ لیکن قربان ان جوانوں پر
اور علی کے ان لاڈلوں پر اور علی کے گھر کے شیروں پر کہ اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی جب وہ میدان میں اترتے تھے نا تو میدان کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے تھے، نقشہ بدل کر رکھ دیتے تھے۔ یارو گاڑی نہیں چلتی، گاڑی اگر کوئی خطرناک ایکسیڈنٹ دیکھ لیتا ہے تو آدمی سے ڈرائیونگ نہیں ہوتی کہ یار میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، میں نے ایسا حادثہ دیکھ لیا ہے۔ یہاں ایک دو نہیں، یہاں کتنے حادثے تھے اور کتنی لاشیں تھی جو سامنے پڑی ہوئی ہے، اور جوان امام قاسم 19 سال کے عمر وہ اجازت لینے آئے، چچا اجازت دیجئے میں لڑنے جانا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ میدان میں اترے ہیں ہاں تو عمر ابن سعد نے کہا کہ وہ ارزق جو پہلوان تھا، کہا تو جا مقابلے کے لیے، کہا میں بچوں سے مقابلہ نہیں کرتا، کہا یہ بچہ مت سمجھ، یہ علی کے گھر کا اور حسن کا، علی کا پوتا اور حسن کا لال ہے، ہاں جا کر دیکھ لے، تلواروں کے تیور تجھے بتا دیں گے کہ بچہ تو ہے یا بچہ وہ ہے، تو جا تو صحیح۔ کہا نہیں تو ضد کرتا ہے تو اپنے بچے کو بھیجتا ہوں، اپنے لڑکے سے ایک سے اشارہ کر کے کہتا ہے تو جا اور مقابلہ کر۔ وہ گیا، امام نے جھٹکے میں اس کا کام تمام کر دیا، غصے میں دوسرا اٹھا، وہ بھی گیا، وہ بھی بیچارہ پھر نہ، تیسرا چوتھا، یہاں تک کہ جب چاروں بچے ختم ہو گئے تو پھر ابھی ارزق جو پہلوان تھا وہ آگ بگولا ہوا، میرے چاروں بچوں کو قتل کر دیا، اب بچا میرے اپنے آپ کو میری تلوار سے، آگے بڑھتا ہے اور یہ زور کا وار کرتا ہے کہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وار کو کسی طرح سے بچاتے ہیں، اور بچانے کے بعد تھوڑا زخمی بھی آپ ہوتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ امام کے پاس جو تلوار تھی نا اس کے بیٹے کی تھی، امام قاسم نے چونکہ اس کے بیٹے کے مرنے کے بعد آپ نے اٹھا لی تھی، کہا یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے، یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے، کہا ہاں ہاں۔ آپ نے مسکراتے ہوئے کہا تیرا بیٹا دے کر گیا ہے اور یہ کہہ کر گیا ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارے باپ کو بھی بھیج دینا، کہا اسی لیے میں نے رکھی ہے تلوار۔ تو اور آگ بگولا ہوا کہ ایک تو اتنا بڑا پہلوان کہ جس کے نام کے شہرے پورے چاروں طرف ہو، اور اسے ایک بچہ، اس کی نظر میں جو ایک بچہ تھا وہ ایک چیلنج دے کے جا رہا ہے، تو پھر وہ ہوا، اب وہ مقابلہ کرنا چاہتا۔ امام نے کہا اتنا بڑا پہلوان ہے تو شہسوار ہے اور تجھے جنگ کے آداب بھی نہیں معلوم، کہا کیا؟ کہا تیرے گھوڑے کی سین بھی صحیح نہیں ہے۔ اس نے جیسے ہی جھک کر دیکھا امام نے ایسی تیر ایسا وار کیا، اس پر تلوار چلائی کہ اس کے دو ٹکڑے ہوئے، زمین پر گیا اور وہ بھی پھر آواز آئی کہ ایسے نہیں، مل کر مقابلہ کرو۔ چاروں طرف سے جب تیرے اور برچھیاں اور نیزے کی جب برسات ہوئی، امام زخمی ہوئے، پیاس لگی، چچا کے پاس گئے، یا ماں التش التش پانی دو، کہا بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نانا جاؤ حوض کوثر کو تمہارا انتظار کر رہے، وہی تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت قاسم کو تسلی دیتے ہیں، واپس جاتے ہیں میدان جنگ میں اور جا کر شہادت کا جام نوش فرما لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس طرح سے حضرت قاسم کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب بچہ کون ہے جو میدان کربلا میں جائے؟ بھائی، بھتیجے، بھانجے، سبھی تو ایک کے بعد دیگرے شہادت کا جام نوش کر گئے۔ حضرت عباس علم بردار آ گیا، بھائی بہت ساری تکلیفیں دیکھی اور بہت ساری مصیبتوں کا سامنا آج ہوا ہے، لیکن بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی۔ ہمارا بچہ صرف پانی مانگتا ہے نا، اور ہماری بیوی اگر اس کو دینے میں تھوڑی سی تاخیر کر دیتے نا تو ہمارا پارا آسمان پر پہنچ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا اس کو پانی کی پیاس لگی ہے۔ ہم 3 گھنٹے اپنے بچے کو پیاسا نہیں رہنے دیتے، اس لیے جب وہ اسکول جاتا ہے نا تو اس اسکول والے بیگ میں بھی ہم پانی بھر کے دیتے، میرا بیٹا پیاسا نہیں رہنا چاہیے۔ اب وہ 4-6 مہینے کا علی اصغر ہے، اب وہ پیاس کے لیے جب تڑپتا ہوگا تو کوئی کیسے برداشت کر پائے، تو کیسے برداشت کر پائے گا؟ حضرت سکینہ اگرچہ تھوڑی عمر اتنی زیادہ بھی بڑی نہیں ہے، وہ بچپن ہی ہے ان کا، اب وہ بار بار جب اپنے چچا کے پاس آ کر کہے چچا پانی کی پیاس لگی، پانی کا کہیں سے انتظام کر دو، کہا اب برداشت نہیں ہوتا بھائی اجازت دو، میں جاتا ہوں فرات میں سے پانی بھر کے لاتا ہوں، اب سے اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا بھائی اگر پانی لینے گئے اور ان لوگوں نے تمہارے ساتھ بھی اگر یہی سلوک کیا اور تم اگر شہید ہو گئے تو پھر میرا علم بردار کون ہوگا، میرا جھنڈا کون اٹھائے گا، میری فوج کی کمانڈری کون کرے گا، سپہ سالاری کا فرض کون نبھائے گا؟
آپ نے کہا بھائی سب باتیں صحیح ہے لیکن اب بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی. امام نے اجازت دی, مشکیزہ اٹھاتے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ آپ فرات کا رخ کرتے ہیں کہ آنکھ جھپکتے ہی اتنی تیزی کے ساتھ وہ گئے تھے کہ ظالم اس وقت تو قابو نہ پا سکے. آپ نے سمندر میں اتریے میں اپنا گھوڑا ڈالا اور مشکیزہ پانی کا بھرا, اور بھرنے کے بعد پھر سے گھوڑے پر سوار ہو کر, خود پانی نہیں پیتے ہیں, گھوڑے پر سوار ہو کر پھر سے جیسے پلٹنا چاہتے تھے. یزیدی فوج میں سے ایک آواز گونجتی ہے, خبردار یہ پانی خیمہ حسین تک نہیں پہنچنا چاہیے ورنہ تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچ پائے گا. چاروں طرف سے حملے ہوئے, ایسے نشانے باز بھی تو اس میں ہوتے ہیں, ایسے سے نشان وہ لے کر وہ حملہ کرتے تھے. ایک نشانہ ایسا آیا, عباس علمبردار کا ایک بازو کٹ گیا, آپ نے سہارا لیا, دوسرے بازو میں مشکیزہ تھاما, دوسرا بازو نشانہ بنایا گیا, وہ بھی کٹ گیا. آپ نے اپنے منہ میں مشکیزے کو دبا لیا. جب منہ کے اوپر انہوں نے اس زور کا وار کیا اور اس زور کا نیزہ چلایا کہ آپ کے ہونٹوں کو کاٹتا ہوا مشکیزہ زمین کے نیچے گرتا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ تو اپنے خیمے میں تھے. حضرت عباس علمبردار نے ایک آواز بلند کی, بھیا بچاؤ, بھیا سنبھالو, انصر اخاک, اپنے بھائی کی مدد کرو, بھیا آؤ, قریب آؤ, دیکھو تمہارا بھائی گر رہا ہے. ادھر آپ نے آواز بلند کی, چاروں طرف سے انہوں نے حملہ کیا. حضرت امام حسین پاک تشریف لائے, اپنے بھائی کو ہاتھ میں اٹھایا اور جیسے ہی ان کا سر جو تھا وہ گود میں لیا, آنکھیں کھولی اور مسکراتے ہوئے ہمیش کے لیے شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں. حضرت عباس علمبردار کی بھی شہادت ہو جاتی ہے. حضرت عباس علمبردار کی شہادت کے بعد اب تو صرف آپ کی اولاد میں سے کچھ لوگ بچے تھے, ورنہ تو سارے لوگ شہادت کا جام نوش کر چکے تھے. اب شہادت میں حضرت علی اکبر جوان تھے اور جس میں لوگوں کو شکل مصطفیٰ نظر آتی تھی. اکثر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کا تھوڑا قد لمبا تھا, تو وہ جب بھی حضرت علی اکبر کے ساتھ چلتے تھے تو تھوڑا جھک کے چلتے تھے. یہ بھی روایت میں تھوڑا جھک کے چلتے تھے. کسی نے کہا یہ کیوں, تو کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا پرچھایا, میرا سایہ زمین پر ان کے سائے سے بڑا ہو جائے. کہا ایسا کیوں, کہا ان کی ذات میں مصطفیٰ کی شکل نظر آتی ہے. میدان میں اترے اجازت لے کر, اب اپنے سگے خون کو, اپنے سگے بیٹے کو, اب کس دل سے امام پاک نے اجازت دی ہوگی, کس دل سے اجازت دی ہوگی. معلوم ہے کہ وہاں جانے کے بعد انجام کیا ہے, معلوم ہے. ہمیں صرف احساس بھی ہونا کہ وہاں جھگڑا ہونے والا ہے, ہم اپنے بچے کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے. احساس بھی ہو کہ وہاں جھگڑا ہوگا, ہوا نہیں ہے, فائنل ہے بھی نہیں, احساس ہے, امید ہے کہ ہو سکتا ہے, امکان ہے ہونے کا, تو بھی ہم اپنے بچے کو نہیں جانے دیتے کہ بچہ وہاں نہیں جانا, وہاں جھگڑا ہونا ہے, کہیں تجھے تکلیف نہ پہنچ جائے. اور یہاں تو یقین ہے, 100% یقین ہے کہ وہاں سے کوئی پلٹ کر نہیں آیا ہے, تو علی اکبر کہاں سے پلٹ کر آئیں گے, یقین ہے. حضرت علی اکبر اجازت لے کر جاتے ہیں, میدان میں جاتے ہیں, تو حسن ایسا تھا کہ چاروں طرف سے آوازیں بلند, یہ کون ہے, یہ کون ہے. جو ان کو پہچانتے تھے انہوں نے کہا نہیں جانتے ہو, یہ حسین ابن علی کے بیٹے ہیں اور مولائے کائنات علی شیر خدا کے پوتے ہیں, رسول اللہ کے نواسے ہیں, یہ علی اکبر ہے, علی اکبر کا اتنا حسن ہے, ان کا اتنا حسن ہے. اب کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا, مجبوراً آپ نے آواز لگائی, ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے نکلے گا. پھر آپ ہی نے حملہ کیا ان پر کہ وہ لوگ نہیں آ رہے تھے, آپ نے حملہ کیا. پہلے تو آپ اکیلے تھے حملہ کرنے, اور سامنے والے بھی ایک دو تھے, لیکن جب آپ کا حملہ بڑھ گیا تو اب ان لوگوں نے دستہ بڑھا دیا, لوگ بڑھا دیے. چاروں طرف سے جب حملہ ہوا, اب وہ وقت اتنا نہیں تھا کہ اب اس حملے کو بتایا جائے. وہ لوگ جاتے تھے اور شہادت کا جام نوش کر کے چلے آتے تھے, کیونکہ 22,000 کے سامنے 72 کی کیا مطلب وہ ہے, گنتی ہے. یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں 72 کیا معنی رکھتے ہیں, لیکن پھر بھی انہیں جو جوہر انہوں نے دکھانے تھے وہ انہوں نے دکھائے ہیں. تاریخ اتہاس میں موجود ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جنگ لڑی ہے, ورنہ تو آدمی تعداد دیکھ کر ہی اس کے حوصلے ٹوٹ جائے کہ اب ان کے سامنے کیا ہوگا, جا کر سرنڈر کر دے اپنے آپ کو, جا کر اپنے آپ کو ہارا ہوا تسلیم کر لے. لیکن انہوں نے ہار نہیں تسلیم کی اور لڑے, لڑ کے شہید ہو گئے.
دنیا کا دستور یہ تھا، دنیا کی مینٹالٹی یہ تھی، دنیا کی یہ سوچ تھی کہ جو جیتا ہے وہ جیتتا ہے اور جو مر جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے. لیکن کربلا کے اتہاس نے یہ رچ دیا کہ جو مرا ہے آج بھی زندہ ہے، اور جو زندہ بچ گئے تھے ان کی اولاد تک کا نام و نشان آج نہیں پایا جاتا ہے. اتہاس ہی کربلا کی تاریخ نے چینج کر دیا، اتہاس ہی چینج کر دیا. کہ ہر مرنے والا ہارا نہیں ہے، ہارا نہیں، ہر مرنے والا ہارا نہیں ہے. کہا مر کے بھی کبھی کبھی جیتا جاتا ہے. یہ جو امام حسین نے، اصل فتح تو وہ ہے کہ آدمی لوگوں کے دلوں کو فتح کر لے. اصل فتح تو یہ ہے. علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر آپ نے جس انداز سے، ان کے سامنے بھی بڑے بڑے جو پہلوان اپنے وقت کے تھے، کیونکہ جوان ہے اور علی کے گھر کا جوان ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی پہلوان ہی کو آنا ہوگا مقابلے کے لیے. آئے، کئی پہلوان آئے، لیکن آپ نے جب ہر طرح سے پورا جمع مردی کا ثبوت پیش کیا، ایک ایک کر کے بہت سارے کو آپ نے مارا. پھر آپ خود بھی جام شہادت نوش کر کے ہمیشہ کے لیے آپ جانے آخری کو آپ نے جان سپرد کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب گھر میں یا تو امام زین العابدین ہے، کچھ بچے ہیں، یا پھر حضرت علی اصغر ہے، 6 ماہ کی عمر ہے. ان کی پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ حضرت زینب برداشت نہیں کر پائی. لا کر تڑپتا ہوا ہاتھ میں اٹھا ہے، تڑپ رہے حضرت علی اصغر، 6 ماہ کا علی اصغر ہے. کتنی پیاس برداشت کرے. لا کر دکھایا، بھیا ہو سکتا ہے کہ ظالموں کو اس پر ترس آ جائے. یہ تو بچہ، یہ تو لڑ نہیں سکتا ہے نا، کہ تلوار تھوڑی اٹھائے گا. یہ چل نہیں سکتا، یہ لڑ نہیں کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ان کو رحم آ جائے. دکھاؤ تو صحیح لے جا کر. لیکن یارو، غفلت کا پردہ ہوتا نا بڑا سخت ہوتا ہے. جس کی آنکھوں پر پڑ جاتا ہے، جس کے دل پر پڑ جاتا ہے، پھر اس کو نہ بچپن دکھتا ہے، نہ جوان دکھتی ہے، نہ بڑھاپا دکھتا ہے، نہ عورتیں دکھتی ہے. آپ نے سنا ہوگا عورتوں کے ساتھ بھی انہوں نے زیادتی کی تھی، بدتمیزیاں کی تھی. نبی کے گھر والی، نبی کے گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی انہوں نے زیادتیاں کی ہے. جنگ کے بعد پردہ جو غفلت کا پڑا ہوا تھا، اللہ نے مہر مار دی تھی. انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا سوائے دنیا کے، اور وہ یہی سب کو سمجھتے تھے کہ یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. علی اصغر کو لیا. امام نے بھی سوچا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ بچہ دیکھ کر ان کو ترس آ جائے، کیونکہ بچوں پر تو کوئی ظلم نہیں کرتا نا. لے گئے اور جا کر بڑے اطمینان سے اور بڑی سنجیدگی سے آپ نے ان سے بات کی. لوگوں دیکھو، یہ میرا 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ تم سے لڑنے نہیں آئے گا، یہ نہیں نکلے گا. اگر تم انہیں پانی کی ایک بوند بھی اگر دے دیتے ہو، اس میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ یہ نیزہ بھی چلا سکے، تمہارے لیے نیزہ اٹھا سکے. اسے تو پانی پلا دو. برملا ظالم کا ایک ایسا تیر آتا ہے جو علی اصغر کے حلقوں کو چھید کرتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے. ایک خون کا فوارہ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے. امام کی ایک آہ نکلتی ہے. آسمان کی طرف سر اٹھا کر امام کہتے ہیں، اے اللہ، اس کی بھی قربانی منظور تھی تو لے، حسین نے اس کو بھی تیری بارگاہ میں دے دیا. ابھی شہید ہو گئے. اب کوئی گھر میں نہیں تھا. امام زین العابدین، ان کی بھی جوانی کا عالم تھا اس وقت. تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر بتائی جاتی ہے ان کی، جب کربلا میں آپ تشریف لے گئے تھے. 20-22 سال کی عمر ہے. کھڑے ہونے کی طاقت کرتے، لیکن بیماری نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ پیروں میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. بار بار اٹھتے گرتے ہیں، اٹھتے گرتے ہیں. اور جب اٹھ نہیں سکے نا تو بیٹھے بیٹھے بابا سے کہتے، بابا اب میں جاؤں گا. حوصلہ تو دیکھیے. بابا اب میں جاؤں گا. اب کوئی نہیں بھیجا، میں جاؤں گا. کہا نہیں بیٹا، تو میری نسل کا وارث ہوگا. تو سے میری نسل چلے گی. تو چلا جائے گا، میری نسل کس سے چلے گی؟ یہ بھی ایک امام کی کرامت تھی. ورنہ سارے لوگوں کو مار دیا یزید نے. اب یہ بچے کو کیوں چھوڑے گے؟ جب بچوں کو نہیں چھوڑا تو جوان کو کیسے چھوڑے گا وہ؟ تو ان کا مرنا تو یقینی، حالات کے اعتبار سے تو یقینی تھا کہ یہ بھی مار دیے جائیں گے. لیکن نہیں، میرے امام کا جملہ تھا، بیٹا تجھ سے تو میری نسل چلے گی. 1000 کوششیں کر لی ابن زیاد نے اور یزید نے، لیکن امام زین العابدین کو نہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکے، ان کا نہیں مار سکے ان کو، کیونکہ میرے امام کی زبان سے نکل گیا تھا، بیٹا تجھ سے نسل امام چلے گی. اٹھ رہے نہیں اٹھ پا رہے. بہت مشکل سے حضرت امام حسین نے ان کو سہارا دیا اور ان کو سمجھایا، بیٹا تو رہے گا یہی،
بیماری نے اتنا لاغر کر دیا تھا، کمزور کر دیا تھا کہ باپ کے ہاتھ مجبور ہو گئے بیٹھے رہے۔ امام نے اب اپنے گھر والوں کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد سنجیدگی کے ساتھ آپ نے ان کو سمجھایا، دیکھو میں خود اب جا رہا ہوں۔ جب اتنا کہا نا تو خیمے میں ایک آہ نکلی سب کی، گھر کا ذمہ داری چلا جائے۔ یعنی جب یہ حیات ہیں ہمارے سامنے ہے تو یہ ان لوگوں کی زیادتی ہمارے ساتھ یہ ہے، یہ جب شہید کر دیے جائیں گے پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ کیا سلوک کریں گے، پتہ نہیں ہمارے سروں سے یہ دوپٹے بھی چھین لیں گے، پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا۔ ایک ہے بھی تو وہ بیچارہ بیمار ہے، اٹھ نہیں پا رہا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ امام نے دلاسا دلایا، فرمایا صبر کرو، اللہ صابروں کے ساتھ، اور اس کا فرمان ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ ہر نیکی کا بدلہ اور ہر انسان کو قیامت کے دن ایک حساب سے نیکیاں عطا کرے گا۔ اس نے اتنا کیا اتنی نیکیاں، اس کو اتنا، اس نے اتنا کیا اس کو اتنی نیکیاں، حساب سے سب کو نیکیاں عطا کرے گا۔ لیکن جو صابر ہوں گے نا اللہ انہیں بغیر حساب کی نیکیاں عطا کرے گا، بغیر حساب کی۔ تو صبر کرو، میرے وصال کے بعد، میرے وصال کے بعد رونا نہیں، پیٹنا نہیں، ہنگامہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، بال نہیں نوچنا، کپڑے نہیں پھاڑنا۔ امام کی یہ جملے ہیں۔ نوحہ کسے کہتے ہیں، ماتم کسے کہتے ہیں؟ ڈکشنری میں جا کر آپ اس شبد کی شبد کو پہچانے اور شبد کا آپ دیکھیں کہ اس میں کس کو کہتے ہیں ماتم و نوحہ، اور دیکھیں کہ یہ چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو خدا را بند کیجئے۔ امام کی آخری وصیت تھی اپنے گھر والوں کو، رونا نہیں۔ اگرچہ ہمارے جو نوجوان اور ہماری قوم کے جو نوجوان عقیدت میں جو کرتے ہیں وہ روتے ہوئے نہیں ہنستے ہوئے کرتے ہیں، فرق یہ ہے وہ کہتے ہیں غم لیکن ہنستے ہیں، یعنی انہوں نے چھپی یہ ڈال دی ہے کہ ہنس کر بھی غم ظاہر ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کون سی قسم انہوں نے نکالی ہے، ہنس کے بھی غم ظاہر ہوتا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں یہ آپ مارکیٹ میں دیکھیں گے، صرف یہاں اس شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تمام شہر، جتنے بھی شہر ہیں جہاں بھی امام علی مقام کے نام پر لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں آپ کو روتے ہوئے بہت کم نہیں، بالکل نہ کی برابری میں آپ کو نظر آئیں گے جو غم کی صورت بنا کر کے کھڑے ہو یا رو رہے ہو۔ اکثر لوگوں کے، بلکہ 90% لوگوں کے چہرے پر آپ کو ہنسی دکھے گی، یا مزاق دکھے گا، یا انجوائمنٹ دکھے گا کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں، لائف انجوائے کر رہے ہیں۔ غم کہیں آپ کو نہیں دکھے گا۔ یہ ریالٹی ہے، یہ سچائی ہے، اس کو آپ تسلیم کیجئے۔ امام نے کہا رونا نہیں، نہ بال نوچنا، کیونکہ یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں ایک ہی چیز ہے، صبر۔ تمہارے گھر میں اگر کسی جوان کی بھی میت ہوتی ہے تمہیں آواز سے رونے کا حکم نہیں ہے، صبر کا حکم ہے، اور تمہیں یہی حکم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کو، اللہ تمہیں صبر کی توفیق عطا کر دے گا۔ اللہ تیرا ہی تھا، تو نے لے لیا، ہمیں کیا اعتراض، تیرا تھا تو نے لے لیا۔ بہت ساری چیزوں کی آپ نے وصیت فرمائی، اور وصیت کرنے کے بعد پھر آپ اپنے گھر والوں سے رخصت ہوتے ہیں۔ جو آپ کے پاس اپنے خانوادے کی جو یادگار چیزیں تھی، نیزے، برچھیاں، تلواریں، یا پھر آپ نے جو لباس پہنا تھا جنگی لباس، یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ہاتھ میں لی، پہنی، اور تلواریں بھی، کمان اٹھائی، اور اس کے بعد آپ خود اب میدان جنگ کی طرف آپ رخ کرتے ہیں، گھر والوں کو الوداع کہتے ہیں۔ ایک آواز، شور بلند ہوا تھا گھر میں، جب امام نکلے تھے آپ نے پھر مڑ کر کہا تھا خاموش ہو جاؤ، اللہ کے تقدیر پر راضی رہو، اللہ کے فیصلے بہتر فیصلے ہوا کرتے ہیں، وہ جو کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اگرچہ بندہ سمجھ نہ پائے۔ خاموش رہو اور صبر کرو، میرے بعد صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ حضرت امام حسین نے سیدہ زینب کو الگ سے بلا کر آپ سے کہا تھا کہ بہن میرے لیے تو یہاں تک امتحان تھا، اب یہاں سے تیرے لیے امتحان کی گھڑیاں شروع ہو رہی ہیں، بہن تجھے صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور بہن تجھے یہ پروف کرنا ہے کہ تو علی مرتضیٰ کی بیٹی ہے، تو حسین پاک
جو صابروں کے سردار ہے، ان کی تو بہن ہے، یہ تجھے پروف کرنا ہے، تجھے ثبوت پیش کرنا ہے۔ یہ کہہ کر آپ میدان جنگ کی طرف نکلتے ہیں اور ایک اتمام حجت کے لیے پھر سے آپ لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ابھی تک جو تم نے کیا وہ غلط ہی کیا ہے، تم نے بہت برا کیا ہے، میرے گھر کے کسی بچے کو تم نے نہیں چھوڑا، میرے جانثاروں کو بے دردی کے ساتھ تم نے شہید کر دیا، میرے بھائیوں کو تم نے نہیں چھوڑا، میرے بھتیجے بھانجوں کو تم نے نہیں چھوڑا، اب میں اکیلا بچا ہوں تمہارے سامنے اتمام حجت کے لیے ابھی بھی تم کو سمجھاتا ہوں، مجھے پہچانو میں کون، مجھے پہچانو۔ میں بھی آپ سے کہتا ہوں کربلا کو پہچانو، کربلا کیا ہے۔ جاگیا کیا تھی سوار، ہمارے یہاں یہ بولا جاتا ہے نا، اٹھو اب بھی اٹھ جاؤ، ابھی بھی جاگ جاؤ، ابھی بھی جاگ جاؤ، وقت ہے۔ امام نے اپنی صورت ہی تو ان کو پہچاننے کے لیے کہا تھا کہ مجھے پہچانو، اگر مجھے پہچان جاؤ گے تو میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہیں کرو گے۔ کتنا بڑا جرم انہوں نے کر لیا کیونکہ نہیں پہچانتے تھے نا۔ آج ہم کیا کچھ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کربلا کیا ہے، بھائی معلوم ہی نہیں ہم کو۔ کربلا اصلیت کس کو ہے اور کربلا میں ہوا کیا ہے یہی تو نہیں جانتے، اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ دیکھیں ایک بیٹا آپ کے دو بیٹے ہیں اور آپ کا ایک بہت بڑا بزنس ہے جو آپ چلا رہے ہیں۔ ایک بیٹا جو آپ کا ہے وہ آپ کے ساتھ صبح جلدی اٹھ جاتا ہے اور آپ کے کاروبار میں، آپ کے بزنس میں آپ کا سپورٹ کرتا ہے، وہ کہیں کھوٹے دعوے نہیں کرتا، بس آپ کا سپورٹ کرتا ہے، لیٹ نائٹ تک آپ کے ہاں کام کرتا ہے، اوور ڈیوٹی بھی نبھاتا ہے، اور جیسے آپ کے بزنس کو اور ترقی ملے اس کے لیے رات دن ایک کر دیتا ہے۔ ایک بیٹا یہ ہے اور ایک بیٹا جو صرف گھر پہ بیٹھے روٹیاں توڑتا ہے اور صرف نعرے لگاتا ہے، میں تو یہ کر ڈالوں گا، میں یہ 2 مالے اس کو میں 3 منزلہ بنا دوں گا، 4 منزلہ، فلاں جگہ میں زمین خریدوں گا، وہاں اپنے باپ کے لیے کروں گا، فلاں جگہ کمپنی کھڑی کروں گا، صرف روٹیاں گھر کی توڑتا ہے۔ صبح 12 بجے اٹھتا ہے، اس کی صبح 12 بجے ہوتی ہے اور رات میں پوری رات جاگ کے گاؤں کی گلیاں گنتا ہے اور صرف دعوے، ہر کسی کو میں یہ کر ڈالوں گا، میں اپنے باپ کے لیے یہ کر دوں گا۔ اب میں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں، اس میں لائق بیٹا کون ہے اور نالائق بیٹا کون ہے؟ آپ کس کو قبول کریں گے؟ وہ جو آپ کا بازو بنا ہے، جو آپ کی تجارت کو آگے بڑھا رہا ہے، جو آپ کی بزنس کو آگے بڑھا رہا ہے، رات دن آپ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ آپ کا زیادہ لائق ہے یا یہ نالائق جو آپ کے گھر کی روٹیاں توڑ رہا ہے، ہاں، اور لقموں پر لقمے کھا رہا ہے اور اسے آپ کے کاروبار کا کوئی احساس نہیں ہے؟ آپ امام پاک کا جو مشن تھا کہ فاسقوں کے ہاتھ پر کبھی ہاتھ نہیں دیں گے، ظالموں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، یہاں ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں اور نعرہ لگا رہے یا حسین، شرابیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، شرابیوں سے دوستی ہے، شرابیوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے اور نعرہ لگا رہے ہیں یا حسین۔ یہ کس کے ساتھ غداری ہے اور کس کی آنکھ میں آپ دھول جھونک رہے ہیں؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہمیں کہ یہ بندہ میرے لیے، یہ میرے نام پر یہ میرے لیے کیا کر رہا ہے؟ اور ایک بندہ ہے جو شرابیوں سے نفرت کرتا ہے کیونکہ امام شرابیوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، امام یزیدی کردار کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، امام شریعت کے ساتھ مذاق اڑانے والے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کیا کر رہا تھا؟ اس کی بھاشا کیا تھی؟ وہ قرآن کو تبدیل کرنے کی بات کر رہا تھا، وہ شریعت کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اب اگر ہمارے بیچ کوئی ایسا ہے اور شریعت کو مذاق بنا رہا ہے اور ہم اس کا سپورٹ کریں، اس کے ساتھ کھڑے، تو ہم سے بڑا یزیدی اور کون ہوگا بھائی؟ ہم سے بڑا یزیدی کون ہوگا؟ ایک خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، پہچان لوگے تو میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرو گے، جو ہوا، لیکن ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، ابھی بھی آنکھیں کھولو، مجھے پہچانو۔ نہیں پہچان رہے ہو اسی لیے یہ حرکت تم کر رہے ہو اور یہ گناہ کا کام تم کر رہے ہو، پہچانو مجھے میں کون ہوں۔ ایک ہی آواز، بیعت قبول کرو یا یہ؟ آپ نے کہا اگر کرنی ہی ہوتی تو بیٹوں کو شہید کرواتا، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ظالم کردار کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ حسین کا ہاتھ دوں جن ہاتھوں کو مصطفیٰ نے چوما ہے،
جن ہاتھوں کو رسول اللہ بوسے دیتے تھے اور محبت سے چومتے تھے، میرے مصطفیٰ ان ہاتھوں کو میں ایسے ناپاک ہاتھ میں دے دوں، یہ تو ہرگز یہ حسین کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ تو کافی لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام نے کہا وہ تو پہلے بھی تیار تھا، اب بھی تیار ہوں، میری تقریروں سے یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے آپ کو بچاؤ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہرگز نہیں ہے، علی کا لال ہوں، علی کا شیر ہوں، اور 56 سال کی عمر ہے، غالباً 56 سال کی عمر ہے۔ امام عالی مقام جب میدان میں اترے تھے تو ان 22,000 لشکر میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو کچھ تو مر چکے تھے، لیکن جو بچے ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سامنے کون جائے، کیونکہ علی کے واقعات انہوں نے دیکھے تھے نا، خیبر کا قلعہ بھی دیکھا تھا کہ اسی کا یہ لال ہے اور اسی کا بیٹا ہے، اس کی رگوں میں بھی وہی خون حیدری دوڑ رہا ہے، اس میں بھی فاطمہ کے دودھ کی تاثیر اب بھی موجود ہے، یہ وہ ہے جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے زمانہ، یہ وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام گئے ہیں، پھر جو جنگ کا ایک پاسا پلٹا ہے، اور آپ نے جو جنگ کے اندر اپنی بہادری کے جو جواہر پیش کیے ہیں تاریخ میں موجود ہے، کتنے لوگوں کو واصل فی النار کرنے کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے کہ آپ بھی زخموں سے چور ہو جاتے ہیں، پھر گھر پہ آتے ہیں، گھر والوں کو تسلی دیتے ہیں، اور تسلی دینے کے بعد اب گھر والوں کی پوزیشن کیا ہوگی جب 72 زخم لگ چکے ہیں امام علی مقام کے جسم پاک پر، کئی نیزوں کے زخم ہے، کئی تیروں کے زخم ہے، کئی تلواروں کے زخم ہے، امام کا پورا جسم پاک زخمی ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی امام ہمت کر کے گھر والوں کو دلاسا دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، پھر سے واپس آتے ہیں، اور میدان میں لڑتے لڑتے ایک ظالم ایسا تیر یا تلوار چلاتا ہے کہ آپ نیچے گر جاتے ہیں سواری سے۔ جیسے نیچے گرتے ہیں، ایک بندہ آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ امام علی مقام کے سر انور کو ان کے تن سے جدا کر دے، اس کا ارادہ یہ تھا کہ سر انور کو جدا کرے، لیکن جیسے قریب ہوا نا، نظر بن خرشہ اس کا نام تھا، جیسے قریب ہوا اور امام علی مقام کے جسم کی طرف اس نے اسے ہاتھ بڑھانا چاہا کہ ایسی کپکپی اس کے شریر میں طاری ہوئی کہ وہ جھٹکا لگا کر پیچھے ہٹا اور کہا میری ہمت نہیں ہے کہ ان کے جسم پاک کو میں ہاتھ ٹچ بھی کر سکوں، نہیں، وہ ڈر گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ جب وہ ڈرا تو پھر آگے بڑھا، خولی بن یزید، سنان بن انس اور شبل بن یزید یا شمر خبیث، یہ تینوں آگے بڑھے اور امام علی مقام کا سر انور ان کے تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا کا یہ آخری شہ سوار امام علی مقام، شہدائے کربلا، سید الشہداء اور شہدائے کربلا کے سردار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہادت کا جام نوش فرما کر اب دن ان سو گئے، اور اسلام کے لیے وہ کام کر گئے، اسلام کو وہ نئی زندگی بخش گئے کہ جس شاعر نے کہا ہے، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی نست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت ہے حسین۔ احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت ہے حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو، حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت یہ حسین۔ اس طرح کر کے امام علی مقام والا جدہ علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، ایک سناٹا چھا جاتا ہے، بلکہ آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو احساس ہو جائے گا امام علی مقام کی ادھر شہادت ہوئی اور ادھر آپ نے محسوس کیا ہوگا آسمان پر بدلی چھا گئی، اندھیرا ہو گیا، رات نہیں ہوئی تھی لیکن اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے اس دن کوفہ کے اندر یا کربلا کے اندر، یہاں تک کہ ملک شام کے ذرے ذرے کے اندر، وہاں انہوں نے جس خطے پر بھی زمین سے کسی پتھر کو ہٹایا ہے تو اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون ملا ہے، آسمان خون رویا ہے، زمین خون روئی ہے، بلکہ فرشتوں نے بھی رویا ہے اس حسین کی شہادت کو دیکھ کر کہ کیا منظر ہے اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے۔ بلکہ ایک سمے تو وہ آیا تھا میدان میں کہ ان ظالموں نے کہا تھا حسین جلدی کرو ہم کو نماز ادا کرنی ہے، حسین جلدی کرو ہم کو نماز ادا کرنی ہے، یعنی لڑنے کے لیے جلدی آؤ ہم کو نماز ادا کرنی ہے۔
یہ ظالم کتنے بد کردار تھے، عقل پر ان کے پتھر پڑ چکے تھے کہ رسول اللہ کی آل کو مار کر نماز پڑھیں گے اور پھر جب قاعدے میں بیٹھیں گے تو اتحیات کے بعد پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی انہی آل کو شہید کر کے وہ نماز پڑھیں گے اور نماز میں کیا کہیں گے وَعَلَىٰ آلِ محمد۔ کیسی عقل مر چکی تھی ان کی کہ وہ سوچتے تھے کہ اب ان کو مارنے کے بعد ہماری نمازیں قبول ہوگی۔ یہ کربلا کی داستان تھی جو امام علی مقام والا جدی علیہ السلام کے ذریعے سے جو تاریخ میں لکھی گئی، اور امام علی مقام نے دین اسلام کے نام پر وہ تاریخ رقم فرما دی، دین کو ترقی دینے کے لیے، دین کو بلندی دینے کے لیے۔ اب یہاں رک کر میں تھوڑا میسج بھی آپ تک کربلا کا پہنچا دوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ وہ میسج کربلا کا کیا ہے؟ دیکھیے آپ یہ دیکھیں کربلا میں کیا ہوا اور امام نے کربلا کے ذریعے سے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، ہمیں اس پیغام کو کیسے آگے بڑھانا ہے۔ ایک چیز، ناموس رسالت کا تحفظ آپ نے کیا ہے، ناموس رسالت کا تحفظ آپ نے کربلا کے میدان میں کیا۔ وہ ظالم سنتوں کو بدل رہا تھا، رسول اللہ کے شریعت پر وہ آنچ ڈالنے کی سازشیں کر رہا تھا، جو چیز حرام ہے اس کو حلال کرنے کی سازشیں کر رہا تھا۔ یہ تو سبب ہے، آپ نے نہیں دیکھا کربلا ہونے کے بعد مسجد حرام کے ساتھ کیا، مسجد حرام اور مسجد نبی شریف کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے؟ مسجد نبی شریف میں ان ظالموں نے اپنے گھوڑے باندھے ہیں اور گھوڑوں کے پیشاب اور لید سے مسجد نبوی شریف کو ان لوگوں نے ناپاک کیا اور گندا کیا تھا، گندا کیا مسجد نبوی شریف کو۔ ناموس سے رسالت کی حفاظت کی ہے۔ گویا کربلا کا میسج کیا ہے آپ کے لیے؟ زندگی کے جس مرحلے میں کہیں بھی ضرورت پڑے، رسول اللہ کے ناموس پر جہاں بات آئے، عزت رسول کی جہاں بات آئے، وہاں مسلمان کو پیچھے ہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں پھر اس کی جان کا نقصان ہے تو وہ جان کی بھی بازی لگا دے، رسول اللہ کی ناموس پر آنچ نہیں آنے چاہیے۔ یہ پیغام کربلا کا پیغام ہے، اسے آپ اپنے ذہن و دماغ میں نوٹ کیجئے۔ دوسرا، حرمت قرآن، حرمت قرآن، قرآن کی حرمت کو بچائی حسین نے کربلا کے میدان میں۔ کیسی بچائی؟ جیتے جی تو قرآن پڑھا، شہید ہونے کے بعد نیزے پر بھی قرآن پڑھ کے امام حسین نے بتا دیا کہ سنو قرآن کی عزت ایسے بچائی جاتی ہے۔ حرمت قرآن وہ بدل رہا تھا۔ قرآن نے ایک آیت ہے نا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ آگے آیت میں ان نمازوں کا تذکرہ ہے۔ تو وہ ظالم کیا کہتا تھا جانتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں نمازیوں کے لیے بربادی ہے لیکن شرابیوں کے لیے بربادی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، قرآن میں انٹرفیئر کر رہا ہے، قرآن میں۔ اب اس نے پوری آیت تو پڑھ نہیں رہا۔ اب قرآن میں یہ بھی تو نا بھائی نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن آگے یہ بھی حکم ہے نشے کی حالت میں۔ اب کوئی سی فتنہ لے کر بیٹھے تو نماز کے قریب مت جاؤ، دیکھو قرآن ہی کہتا ہے نماز مت پڑھو، نماز کے قریب۔ ارے بھائی آگے بھی تو دے۔ یہ کام سوشل میڈیا کر رہا ہے، کسی بھی بیچارے کو پھنسانا ہو، کسی امام کو، مقرر کو، مولانا کو اتنی کٹنگ کر کے ایڈٹ کر کے اس میں وہ ڈال دیتے، وہ مولانا نہیں بولا۔ بھائی آگے پیچھے بھی تو دیکھ بھائی، آگے پیچھے کیا بولا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ قرآن نے نمازیوں کے لیے بربادی کہی ہے، شرابیوں کے لیے بربادی نہیں ہے۔ وہ یہ کرتا تھا۔ اب اس حرمت کو، قرآن کی حرمت کو کس نے بچایا؟ جہاں قرآن کے ساتھ چھیڑ خانی ہو رہی ہو نا، وہاں پھر آپ کی غیرت جاگ اٹھنی چاہیے، پھر آپ کا ایمان بیدار ہو جانا چاہیے۔ یہ کربلا کا میسج ہے۔ اگر کوئی قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور آپ بیٹھے بیٹھے دانت دکھا رہے ہو، مسکرا رہے ہو، تو پھر آپ حسینیت کہنے کے حقدار نہیں ہو، حسینی کہنے کے حقدار نہیں ہو۔ پھر وہ قرآن کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور تم ہنس رہا ہے، وہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اور تم ہنس رہا ہے۔ یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت تو یہ ہے کہ جہاں قرآن کی حرمت پر بات آ جائے وہاں آپ کھڑے ہو جاؤ کہ میرے آقا حسین نے یہی مشن اپنایا ہے، اسی مشن کو چلایا ہے اور ہم غلام حسین بھی اسی مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ قرآن کا تحفظ،
ناموس رسالت کا تحفظ، اور تیسری چیز ہے نماز کا تحفظ. نماز حسینی ہو، صرف محرم کی نماز مت پڑھنا، صرف محرم کی نماز مت پڑھنا. لوگوں کو زندگی سے بڑا پیار ہے. وہ پرچہ نکلتا نا محرم کے اندر عاشورہ میں پڑھنے والا، تو بیچارے بہت مسجدیں بھر جاتی ہے، کیونکہ اس میں ایک نماز ایسی ہوتی ہے، شاید اسی نماز کے لیے جاتے ہیں لوگ کہ اس میں سال بھر کا جیون بیمہ ملتا ہے، سال بھر تک موت نہیں آئے گی. ارے بھائی موت اور حیات، موت اور زندگی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. شاید اسی لیے لوگ جاتے ہیں کہ سال بھر تک کی وہ ٹکٹ، وہ ایگریمنٹ ہو جائے سال بھر تک کا کہ مریں گے نہیں، جو چاہے سو کرے، پھر واپس محرم آئے گا تو ایسے تو کوئی مرے ہی نہ. تو لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو صرف محرم کی نماز نہیں، ہمیشہ کی نماز پڑھو نا. یہ امام علی مقام کی طرف سے کربلا کا پیغام ہے، کربلا کا درس ہے. اپنے آپ کو نمازی بناؤ، نماز کی حرمت کو بچاؤ. بچے گی کیسے نماز؟ جب آپ نماز کے عادی ہوں گے. اب اگر کوئی مسجد کو نشانہ بناتا ہے، آپ کس اینگل سے آپ کھڑے ہوں گے؟ بھائی آپ تو پڑھتے ہی نہیں. بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، آپ نمازی بن جائیں، ہم نمازی بن جائیں. بس حرمت بچانی نماز کی، مسجدوں کی عزت بچانی ہے، مسجدوں کی حرمت بچانی ہے، آپ نمازی بن جاؤ نا بھائی. حال یہ ہے کہ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد ہوتی ہے کروڑوں کی اور امام ہوتے ہیں 5000 کے. کہاں سے تبدیلی آئے گی بھائی؟ تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ اور اسی میں چلا رہے ہیں. آپ یقین مانیے بڑی دقت ہوتی ہے کبھی کبھی مسجدوں میں، ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنے کی جہاں امام کی تلاوت بھی صحیح نہیں ہوتی ہے، اور لوگ پھر ٹپڑی کرتے ہیں مولانا جماعت کے ساتھ نماز. ارے بھائی کیسے پڑھوں؟ نماز ہی نہیں ہوتی اس کے پیچھے، نماز ہی نہیں ہوتی. اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ کام چلا ہوا ہے بس چلے گا، ٹائم کی پابندی. ارے کیا ٹائم کی پابندی؟ تیری قوم کی نماز ہی یہ برباد کر رہا ہے امام، اور تو کہہ رہا ہے ٹائم کی پابندی. یار کوئی ایسا امام اپنے بیچ رکھے جو قوم کو کچھ بحثت دے سکے، قوم کو اجاگر کر سکے، قوم کو سمجھائے، جینے کا سلیقہ بتائے. جو خود بیچارہ قرآن صحیح نہیں پڑھنا جانتا، وہ آپ کی نمازوں کو کیا صحیح کرے گا بھائی؟ ہر جگہ کام چلو. آپ دیکھیں، آپ اگر مسجد کے ذمہ دار ہیں، آپ محسوس کیجئے ایسی جگہ جانا پڑتا ہے کہ ہمیں نماز پھر سے دہرانی پڑتی ہے، امام کی تلاوت ہی صحیح نہیں ہے. امام جتنا بہترین امام آپ، ہاں مسجدیں اگرچہ اینٹ کی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے ماربل لا کر اس میں لگانے کی یا کروڑوں کی مسجد بنانے کی. آپ دیکھیں آج کے اس سمے میں کروڑوں سے نیچے کوئی مسجد بنتی ہی نہیں ہمارے یہاں. کسی قسم کی کوئی بھی فیسلٹی ہمارے یہاں مسجد میں کم نہیں ہونی چاہیے. اچھا پھر رونا یہ ہے قوم کا، یہ مسجد بنانے والے آئیں گے، وہ جتنا مانگیں گے مہنگے سے مہنگے کاریگروں کو بلائیں گے، بنا 1 نمبر پورے شہر میں ہونی چاہیے. اور جب امام رکھنے کی بات آئیں گے نا، کھانا نہیں دے پائیں گے، پگار تو اتنا ہی فکس ہے آپ کے لیے. اگر اجوڑ کرنا ہے مستقبل بھوش، اگر اجوڑ کرنا ہے، روشن بنانا ہے، اپنی مسجدوں کو، امام کو آپ بہترین سے بہترین تلاش کیجئے. دیکھیں میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، لیکن یہ ایک سچائی ہے. بہت سارے جو اہل نہیں ہے، وہ امامت کرنے کے لائق نہیں ہے. جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، آپ یہ کہیں گے امام یہ مولانا روزی پر لات مار رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے. جس آدمی کے اندر وہ قابلیت ہے ہی نہیں، تو لائق ہی نہیں اس مسلح کا، تو پھر آپ نے اس کو زبردستی چلا کے رکھا یا وہ زبردستی اس پر قابض ہے، وہ لائق ہی نہیں ہے اس کو. آپ اپنے دنیاوی معاملات میں دیکھیں، آپ کسی ایسے آدمی کے پاس کوئی اپنا کیس لے کر جاتے ہیں جو پیشے کے اعتبار سے وکیل ہے ہی نہیں، جس کے پاس LLB کی یا اس کی ڈگری نہیں ہے، آپ اس کے پاس ہرگز نہیں جائیں گے. آپ وکیل تلاش کریں گے جو ڈگری والا وکیل ہو. جب دنیا میں آپ بہترین سے بہترین تلاش کرتے ہیں تو دین کے معاملے میں یار یہ ہلکی پھلکی چیز پر آپ کیوں صبر کر لیتے ہیں کہ چلو چلے گا، ٹائم کی پابندی تو ہے نا. کوشش کریں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے ایک پیغام کربلا کے زمین سے یہ بھی ہمیں دیا ہے، اپنی نمازوں کو بچاؤ اور اپنی نمازوں کا تحفظ کرو. ایک راستہ اس کا ہے نمازی بن جاؤ.
چوتھی چیز یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سبق دیا ہے کہ باطل زیادہ بھی ہو جاتا ہے نا، باطل زیادہ بھی ہو تو بھی ہار جاتا ہے، اور حق تھوڑا بھی ہو نا تو بھی جیت جایا کرتا ہے۔ لہذا کبھی ایسی اگر نوبت آئے کہ آپ سچ بولنے والے کم ہیں اور جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں، ڈرنا نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یہ قرآن نے کہا ہے، اگر اس پر اعتماد اور بھروسہ ہے تو پھر امام کے نقش قدم پر نکل چلیے، کتنے بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر وہ غلط ہے تو اس کے سامنے آپ ڈٹ جائیے کہ آپ غلط ہیں، ان کی زیادتی سے آپ مت ڈریے کہ ہم اگر بولیں گے ہمارا نقصان ہو جائے گا، وہ بھلے زیادہ ہے، وہ غلط ہے، آپ ان کو غلط کہیے، وہ سچے ہیں، آپ ان کو سچے کہیے۔ یہ پیغام بھی کربلا کے میدان سے نکلتا ہے کہ 22,000 کا لشکر تھا، امام حق پر تھے تو امام نے کہہ دیا تم جھوٹے ہو، تم غلط ہو، تمہارا راستہ جھوٹا ہے، یہ امام نے برسر عام کہہ دیا، بلکہ اکیلے بچے تب بھی کہا، فوج آپ کی باقی تھی تب بھی کہا، امام نہیں ڈرے۔ یہ بھی کربلا کا ایک مشن ہے، اس کو بھی زندہ کیا جائے۔ اچھا آخری بات، امام حسین کی کیا لڑائی تھی بھائی یزید سے؟ اس نے آپ کو شہید کرنا تھا، یہ آپ کے گھر والوں کو شہید کرنا تھا، اس لیے یہ لڑائی نہیں تھی نا، امام کی یہ لڑائی نہیں تھی۔ لڑائی کیا تھی؟ ایک وہ فاسق تھا۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی حدود کو توڑتا ہو، اللہ کی حدود کو توڑتا ہو، رسول اللہ کی سنت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہو، وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، اور وہ کئی لوگوں کیا قاتل بھی تھا، لوگوں کی جانیں مار دیتا تھا، بندروں کا کھیل کرواتا تھا، بلکہ اس نے بہن وغیرہ کے ساتھ شادی کرنا بھی اس نے شاید کہہ دیا تھا کہ کر سکتے ہو، یعنی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھی۔ امام کا قاتل تھا، اس لیے امام اس کے خلاف نہیں اٹھتے تھے، شریعت کا باغی تھا اس لیے اٹھتے تھے، شریعت کے خلاف تھا اس لیے اٹھتے تھے۔ ہم بھی دیکھیں جو بندہ شریعت کے خلاف ہے، کتنا بھی ہمارا گہرا اس کے ساتھ رشتہ و تعلق کیوں نہ ہو، اس سے آپ سائڈ ہٹ جائیں۔ کربلا کا یہ بھی ایک پیغام ہے، کوشش کریں امام علی مقام والا جدی علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کے سیرت اطہر پر، جیسے ہم نے بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ خود بھی اگر پکے حسینی ہیں تو آپ بھی تلاش و جستجو کے بعد یہ جان سکتے ہیں امام علی مقام کا صحیح مشن کیا ہے، اور آپ کے نقش قدم پر کس طرح سے چل کے ہم آخرت میں ان کی خوشی حاصل کر سکیں گے اور ان کو راضی کر کے اللہ کی خوشی حاصل کر سکیں گے، یہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں۔ آخری بات یہ بھی عرض کروں گا کہ مسلسل 10 روزہ تک آپ نے میری گفتگو سنی، میں نے اس سال یہ عنوان اٹھایا تھا کہ اصلاحی گفتگو آپ کے سامنے میں نے اٹھائی تھی، اگر اس بیچ میں میری کوئی بات سخت آپ کو لگی ہو یا جس سے آپ کے دل پر ٹھیس پہنچی ہو تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کرے، لیکن اللہ گواہ ہے میں امام علی مقام کے مجلس میں بیٹھا ہوں اور اللہ گواہ ہے میں نے جو بھی باتیں آپ تک پہنچائی ہے، اگر سخت لہجے میں بھی پہنچائی ہے تو میں نے بھلا سوچ کر پہنچائی ہے کہ آپ کا بھلا ہو اور آپ کوشش کر کے اس پر عمل کریں تو آپ کا کچھ اس میں آپ کی زندگی سدھرے، بس اس نیت سے میں نے پہنچائی ہے۔ پھر بھی اگر کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو یا کسی کا دل دکھا ہو تو میں آپ کو آپ کے سامنے میں معافی کا طلبگار ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں، اور اگر ان 10 دنوں کے بیچ میں اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جو میرے ایمان پر نقصان ڈال رہی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ میری اس توبہ پر گواہ بنیں۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ توبہ کر کے رب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو میں نے جانے انجانے میں کوئی ایسی بات کہی ہو جو اسلام کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، اللہ پاک میری بخشش فرمائے، میری مغفرت کر دے، اور میں سچے دل سے پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کوشش کریں، بڑا پرفتن دور ہے، ایمان پر کیسے رہنا سلامت، اس کی کوشش کریں، اس کی کوشش کریں۔ دوسرا یہ بھی کہ ہو سکتا ہے کہ جو انتظامیہ ہے، جو کمیٹی ہے،
برسوں سے یہ انتظام کرتی ہے. کبھی کبھی ایسے بھی معاملات آتے ہیں کہ ان کو تھوڑا اونچا لہجہ کر کے یا سخت بات کر کے آپ کے ساتھ وہ معاملہ کرنا پڑتا ہے. تو اگر کسی کمیٹی والے کی طرف سے سنی ینگ کمیٹی جو ہے برسوں سے یہاں یہ سسٹم چلا رہی ہے، یہ مجلس پاک امام کی یاد میں چلا رہی ہے، سب سے پہلے تو ان کے حق میں دعا کریں، ہم سبھی کریں کہ دیکھیے اللہ پاک نے ان کو ذریعہ بنایا ہمارے یہاں جمع ہونے کے لیے. ہم آئے، اگر وہ کمیٹی نہیں ہوتی تو پتہ نہیں ہم یہاں آتے یا جمع ہوتے یا نہیں. تو ایک ذریعہ اللہ نے بنایا کہ وہ لوگ کھڑے ہوئے، اور پھر یہ بھی بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ 10 دن تک اپنے کام سے ثبوتدوشی حاصل کر کے صرف اسی طرف توجہ لگانا کہ جلسہ کامیاب رہے، لوگوں کو دقت نہ ہو، لوگوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے، لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو، لوگوں کے لیے اور سہولتیں ہو. اس کے پیچھے وہ رہتے ہیں. تو ہم اور آپ ان کے حق میں بھی دعا کریں، اللہ انہیں عافیت دارین سے مالا مال کرے، امام پاک کی سچی اور پکی محبت دے، اور اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے ان کے یہ کاموں کا بدلہ انہیں عطا فرمائے، اور آگے بھی انہیں ایسے ہی ہمت اور حوصلہ ان کا آگے بڑھتے رہے، اور اس طرح سے امام پاک کی مجلس کو آباد رکھتے رہیں. ایسے ہم بھی دعا کرتے ہیں. اگر کمیٹی والوں کی طرف سے آپ کو کوئی ٹھیس پہنچی ہو یا کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آپ بھی امام کی مجلس میں آئے ہیں نا، وہ سب کچھ قربان کر کے بھی معاف کرنے کے لیے تیار تھے. ہم نے تو کچھ قربان نہیں کیا، تو ہم یہاں سے یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ جاتے جاتے ہم ان سے بھی کہہ دیں گے کہ بھائی جو کچھ بھی ہوا ہو وہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ کو معاف کرتے ہیں. یہ دل ہی میں آپ یہاں سب کو معاف کر دیں. کسی طرف سے اگر کوئی جانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ بھی معافی مانگ لیں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہم کو جو کچھ بھی 10 دنوں کے اندر بیان ہوا ہے اس کو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں 10 دن کی ہماری حاضری کو اللہ قبول فرمائے. جن لوگوں نے دامے، درمے، سخنے، قدمے، ہاتھ کے لحاظ سے، پیروں کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، پیسوں کے لحاظ سے، جان کے لحاظ سے، جس طرح سے بھی اس مجلس کو آباد کرنے کی کوشش کی یا اس مجلس کو بہتر بنانے کی کوشش کی، اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو ان کا بدلہ عطا فرمائے. اللہ کریم. اور لائیو آپ دیکھتے بھی تھے کہ 10 دن سے لائیو ہو رہا ہے. تو یہ یوٹیوب چینل پر میرے نام سے انہوں نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، مفتی نواز یار علوی آفیشیل. تو اس میں بھی آپ 10 دن کے خطبات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آگے بھی سن سکتے ہیں. کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے جو سدھرنے کا جو وقت تھا وہ نہ ہو، دوبارہ آپ سنیں. اس طرح کسی بھی عالم کی، سنی عالم کی آپ تقریریں سنیں گے، انشاءاللہ بہت سارے ایسے مرحلے آپ کے ساتھ آئیں گے. اللہ پاک آپ کو اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ ہدایت بھی نصیب ہو جائے، اور دین کی جانکاری تو یقیناً نصیب ہوگی. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.